نوجوان جو باہر سے پڑھ کر آئے ہیں, جو پاکستان میں بزنس کئی طرح کے کر رہے ہیں, وہ جب نوجوان کہتا ہے عبد الرحمان نجم بس, یہ تو بہت ہمبلنگ ہے. بلکہ ابھی آپ جب یہ انٹروڈکشن دے رہے تھے تو تھوڑے سے رونگتے بھی کھڑے ہو گئے تھے. ہماری اکانومی جن ملکوں سے بہت پیچھے ہے, کمپیریزن ہی نہیں کر سکتے. ہمارے اسٹاک ایکسچینج کا رزلٹ ان سے زیادہ اچھا کیسے ہو جاتا ہے؟ پاکستان کی ایک ہی آئی ٹی کی کمپنی لسٹڈ ہے اسٹاک ایکسچینج پہ, جو بڑی کمپنی ہے. اس نے پچھلے 10 سالوں میں $1,000 کو $12,000 کی, یعنی کہ وہ جو 5 ٹاپ کی امریکہ کی کمپنیز ہیں اس کو پاکستان کی آئی ٹی کمپنی نے بیٹ کر دیا. ہم سب اگر فائنینشیل فریڈم اچیو کر لیں, آپ کی نیکسٹ جنریشن کا فیوچر بہت اچھا ہو جاتا ہے. کس ایسٹ کلاس میں زیادہ ریٹرن آتے ہیں, یعنی کہ آپ کو کس میں سیونگ جو ہے نا وہ کرنی چاہیے. پراپرٹی کی اپنی مرضی کی ایگزامپل جب نکالی چن کے, وہ جو ہے نا اسٹاک مارکیٹ کے ایوریج ریٹرن پہ آ رہی ہے. امریکہ میں 50 سے 60% لوگ, ہر دوسرا بندہ اپنا جو ہے اسٹاک مارکیٹ میں اس کا اکاؤنٹ ہوتا ہے. وہ جو برباد ہوتے ہیں ان کی سوچ میں اور جو آپ ڈیولپ کرنا چاہ رہے ہیں اس میں کیا فرق ہے؟ میں آپ کو یہ 2 چیزیں بتا رہا ہوں, آپ ان سے پوچھے گا ان دونوں سے آپ نے ایک ضرور کی ہوگی. مالز میں بھی آپ انویسٹ کر سکتے ہیں گھر بیٹھے ہوئے اسٹاک ایکسچینج کے تھرو, اور آپ ایک اونر بن سکتے ہیں ایک شاپ کے, اور ہر مہینے آپ کو کرایہ آ رہا ہوگا. اس کو کہتے ہیں ریٹس, ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ ٹرسٹ. بس سال میں 5 منٹ لگانے ہیں, نہ کوئی خبر پڑنی ہے, 5 سے 6 لاکھ ڈویڈنڈ مل جائے گا. 30 سے 40% پروفٹ ہوتا ہے. 2 سال کے لیے اگر آپ کرتے تو آپ کا کوئی 80 سے 100% کا پروفٹ ہوتا ہے. اگر آپ 3 سال کے لیے کرتے تو کوئی 100 سے 150% کا پروفٹ ہوتا ہے. یہ جو اوپننگ کا ہے, آپ نے کس طرح سے اس کو کرنا ہے؟ اکاؤنٹ اوپننگ میں بہت زیادہ نا فیسلٹی کریٹ ہوئی ہے. صرف شناختی کارڈ پہ اکاؤنٹ کھل جائے گا. کہاں تک ابھی اس میں روم ہے؟ اسی سال میں آپ دیکھیں گے 1 مہینے میں نا 50,000 اکاؤنٹ کھل رہے ہوں گے. تو آپ کو جوائن کرنا چاہیے. بہت اچھا انیشیٹو ہم نے اسٹارٹ کیا ہے, فائنینشیل فریڈم موومنٹ. اس میں بھی آپ اپنی ڈیٹیلز اگر فل کریں گے تو ہماری ٹیم جو ہے آپ کو خود ریچ آؤٹ کر لے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرے ایک عزیز سے میری بات ہو رہی تھی اور ان سے میں نے فائنینشیل ایڈوائزری لینے کی بات کی, جو بہت ہی پڑھے لکھے نوجوان ہیں اور بڑے اچھے انویسٹر ہیں پاکستان میں, ریل اسٹیٹ کو بھی جانتے ہیں, اسٹاک ایکسچینج کو بھی جانتے ہیں, اور بھی بہت کچھ. انہوں نے کہا کہ پاکستان میں بیسٹ آدمی عبد الرحمان نجم ہے. میں بڑا حیران ہوا, میں نے کہا یہ تو کمال ہے, ہمارا تو ان سے پہلے ہی تعلق ہے, تو پھر پاکستان کے بیسٹ آدمی سے آپ کو کیوں نہ ملوائیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام, تھینک یو سو مچ. اچھا, یہ جب آپ سنتے ہیں کہ نوجوان جو باہر سے پڑھ کر آئے ہیں, جو پاکستان میں بزنس کئی طرح کے کر رہے ہیں, اور وہ جب نوجوان کہتا ہے کہ عبد الرحمان نجم وہ بیسٹ آدمی ہے اگر آپ نے فائنینشیل ایڈوائزری لینی ہے, اسٹاک ایکسچینج کی بات کرنی ہے, دیگر آپ نے کوئی بات سمجھنی ہے, تو اس سے اچھا ایکسپلین کوئی نہیں کرتا, اس سے ان ڈیپتھ کسی کے پاس نالج نہیں ہے. کیونکہ وہ ویسٹ کو بھی دیکھ رہے ہیں, پاکستان کو بھی دیکھ رہے ہیں. یہ بندہ ہے جو اسٹڈی بھی کر رہا ہے. میں نے ابھی ریکارڈنگ سے پہلے آپ کو بتایا کہ 2 سال اس نے اسٹاک ایکسچینج کو اسٹڈی کیا, اور اس کے بعد وہ مجھے کہہ رہا ہے عبد الرحمان نجم بس. تو کیسا لگتا ہے سن کر؟ نہیں, یہ تو بہت ہمبلنگ ہے. بلکہ ابھی آپ جب یہ انٹروڈکشن دے رہے تھے تو تھوڑے سے رونگتے بھی کھڑے ہو گئے تھے, اور آپ نے جیسے جن کا نام لیا اور ان کی جرنی بتائی تو مجھے اپنے بس آج سے 8-9 سال پہلے کی جرنی جب سٹارٹ کی تھی وہ بالکل یاد آ گئی. میں بھی پورا دن بیٹھ کے کمپنیز کے بارے میں پڑھتا ہوتا تھا, ساتھ ساتھ وارن بفیٹ کی ویڈیوز سنتا ہوتا تھا, وہ کس طریقے سے بزنسز کو سمجھتے ہیں اور انویسٹ کرتے ہیں, اور اپنی جو بھی سیونگز ہیں اس کو بڑھاتے کیسے ہیں. تو ایک بہت اچھا پلیٹ فارم پاکستان میں اویلیبل ہے. آج کل سب اسی چیز سے پریشان ہیں کہ سیلری سے اگر کچھ بچ بھی جائے تو سمجھ ہی نہیں آتا کہاں لگائیں. پہلے تو سیلریز ہی پاکستان میں اتنی کم ہوتی ہیں, اس پہ ٹیکس بھی اتنا کٹ جاتا ہے. تو اس کے لیے نا ہم سب کو سیونگ کی عادت اور انویسٹمنٹ کی عادت اڈاپٹ کرنی ہوگی, تاکہ آج اوبیسلی ابھی آپ اگر 30, 40, 50 کے ہیں, جاب کر رہے ہیں, جاب ہمیشہ تو نہیں رہتی. ایک ٹائم کے بعد آپ نے ریٹائر بھی ہونا ہے, اور ریٹائرمنٹ کے بعد تو خرچے بڑھتے ہی ہیں, کم تو ہوتے نہیں ہیں. آپ کے نیچے بچے بھی ہوتے ہیں, آپ کے خود کے بھی ہیلتھ کے ایکسپینسز بڑھ جاتے ہیں, مہنگائی اتنی ہو جاتی ہے, مہنگائی کی وجہ سے ہی خرچے بڑھ جاتے ہیں. تو ہر کسی کو اپنا ایک سیونگ کا پلان جو ہے نا وہ بنانا چاہیے. اور نا میں سب کو سمجھاتا ہوں, ایک بڑی مشہور کتاب ہے رچ ورسز پور ڈیڈ. تو اس میں وہ بتاتے ہیں کہ 4 طریقے ہوتے ہیں جس سے نا لوگ پیسے کماتے ہیں. ایک ہوتا ہے جاب کر کے, ایک ہوتا ہے اپنا بزنس کر لیتے ہیں, ایک ہوتا ہے کچھ چند لوگ ہوتے ہیں دنیا میں وہ اپنا بہت بڑا بزنس کریٹ کر لیتے ہیں جس کے اونر ہوتے ہیں, اور چوتھا جو کوارڈرنٹ ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے کہ جو ایگزسٹنگ بزنسز ہیں اس ملک میں, اس کے اندر جو ہے نا وہ پارٹنر بن جاتے ہیں. بس یہی 4 کیٹیگریز ہیں. یہی 4 کیٹیگری ہیں. اور دیکھیں اس میں سے خود کا بزنس کرنے والے لوگ بھی بہت کم ہوتے ہیں, اور جو اپنے بزنس کو اتنا بڑا کر لیتے ہیں کہ وہ ایک بہت بڑی کمپنی بن جاتی ہے, وہ بھی بہت کم لوگ ہوتے ہیں. اصل میں 2 کیٹیگریز ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے کہ انسان سیلری سے کما رہا ہوتا ہے, اور ایک ہوتا ہے کہ وہ انویسٹمنٹ کر کے ایسیٹس ایکومولیٹ کر رہا ہوتا ہے. تو رچ ڈیڈ پور ڈیڈ میں رابرٹ کیوساکی سمجھاتے ہیں کہ یہ جو سیلری والا کوارڈرنٹ ہے نا, اس میں جب تک آپ اپنا ٹائم دیں گے تو پیسے ملیں گے, اور بہت زیادہ ضروری نہیں ہے نہیں ملیں. زیادہ تر لوگوں کی ایک نارمل جاب ہوتی ہے جس میں ارننگ بہت زیادہ نہیں ہوتی. لیکن جو دوسرا والا کوارڈرنٹ ہے اس میں آپ آرام فرمائیں,
اس میں آپ جا کے پیڈل کھیلیں, کرکٹ کھیلیں, لیکن پیسے جو ہے نا وہ بن رہے ہوتے ہیں, آپ نے جو پیسے لگائے ہوتے ہیں نا اس پہ ریٹرن آ رہا ہوتا ہے. تو ہر کسی کو چاہیے کہ وہ اپنے اس والے کوڈرنٹ سے تھوڑے تھوڑے پیسے سیو کر کے یہاں آتا رہے, اور جب ایک اچھی اماؤنٹ یہاں پہ آ جائے گی تو پھر اس کو ادھر اپنا ٹائم دینے کی ضرورت نہیں ہوگی. یہ الٹیمیٹ جو ہے نا ایک گول ہوتا ہے ہر کسی کا, جس کو کہتے ہیں فائنینشیل فریڈم. ہم سب اگر فائنینشیل فریڈم اچیو کر لیں تو زندگی میں چوائسیز بہت زیادہ آ جاتی ہیں, سیفٹی بہت زیادہ آ جاتی ہے, آپ کی نیکسٹ جنریشن کا فیوچر بہت اچھا ہو جاتا ہے. تو اسی چیز کو دیکھتے ہوئے سب کو انویسٹ کرنا چاہیے. اور اگر پاکستان میں آپ دیکھیں نا 2 سے 3 آپشن ہیں جس کے اندر اگر آپ اپنی سیونگس کو انویسٹ کریں گے نا آپ کا اچھے ریٹرنز آئیں گے. ایک ہے گولڈ, ایک ریئل اسٹیٹ ہو جاتا ہے, اور ایک ہوتا ہے اسٹاک مارکیٹ. اب لوگ اسٹاک مارکیٹ کو سمجھتے ہیں سٹہ بازار. میں خود بھی جب اسٹارٹ کرا تھا نا, تو میں جب اسٹارٹ کرنے لگا تھا میں نے اپنے ابو کو بتایا کہ میں نے اب اس پہ 6 مہینے 1 سال پڑھ لیا ہے, تو میں نے اس میں اب انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہوں. ایون دو ہم لوگوں کی بزنس فیملی تھی, خود اپنا بزنس کرتے تھے, دیکھتے تھے کہ ہاں وہی بزنس کر کے ہی جو ہے آپ اچھی انکم کما سکتے ہیں, لیکن پھر بھی انہوں نے کہا کہ یہ تو سٹہ بازار ہے اور میں جس کو بھی جانتا ہوں نا اس کا اس میں نقصان ہوا ہے. تو یہ ایک جو پورا ٹیبو بنا ہوا تھا نا یہ اب ٹوٹتا جا رہا ہے, کیونکہ اب جو نئی جنریشن ہے نا وہ ڈیٹا کو دیکھتی ہے, وہ کہانیاں جو ہے نا اس طرح سے نہیں دیکھتی, وہ دیکھتی ہے کہ بھائی پہلے ایک چیز کی قیمت کیا ہوتی تھی, اب کیا قیمت ہے. تو ابھی تھوڑے دن پہلے ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں رفتار پہ فرحان صاحب, تو ان کے ساتھ ہم لوگ ایسی پوڈ کاسٹ کر رہے تھے. تو ایک ایگزامپل میں سب کو کمپیئر کرنے کے لیے نا اسٹاک مارکیٹ, ریئل اسٹیٹ اور گولڈ کو, ایک لاہور کی ایگزامپل جیسے میں سب کو دیتا ہوں کہ 2002 میں ایک بڑی اچھی سوسائٹی تھی DHA Phase 6. اس کے اندر جو آپ کے پراپرٹی کے بروکر ہیں نا وہ اب بتاتے ہیں کہ مطلب یہ ایسی سوسائٹی تھی اگر آپ لے لیتے نا آپ کی زندگی بدل جاتی. یعنی کہ چن کے اپنی مرضی کی چیز نکال کے جس میں سب سے زیادہ ریٹ بڑھا نا, وہ بتاتے ہیں کہ یہ اس میں لوگوں نے بڑا پیسہ بنایا. تو وہ 2002 میں اس کا 1 کنال کا پلاٹ نا 10 لاکھ کا لانچ ہوا تھا, اور آج کل وہ ایسے 5-5.5 کروڑ کا ہے, یعنی کہ وہ 50 گنا ہو گیا. ٹھیک ہے, اب اسٹاک مارکیٹ جو ہے نا 2002 میں ہوتی تھی 1,500 پہ, اور آج کل آپ دیکھ رہے ہوں گے ایون دو جنگ لگی ہوئی ہے, انسرٹنٹی فل پیک پہ ہے, لیکن وہ 1,60,000 70,000 پہ, یعنی کہ وہ 100 گنا سے بھی زیادہ ہو گئی. تو ایک اور ایگزامپل, اب یہ لاہور کی تھی, فرحان صاحب نے مجھے کراچی کی پیک کی ایگزامپل بتائی, یا ساحل کمرشل تھا یا اتحاد کمرشل تھا, ہمارے اس کی پوڈ کاسٹ میں انہوں نے نام بھی بتایا تھا. انہوں نے بتایا 1997 میں وہ 10 لاکھ کا ہوتا تھا, اور ابھی وہ تقریباً 20 کروڑ کا ہے, یعنی کہ وہ 200 ٹائمز ہو گئی, لیکن اس میں 5 سال زیادہ تھے. تو 5 سال میں ویسے ہی اسٹاک مارکیٹ کا جو ریٹرن ہے نا وہ 4 سے 5 سال میں ویسے ہی ڈبل ہو جاتا ہے. اب ادھر میں نے کمپیئر کیا, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کس ایسٹ کلاس میں زیادہ ریٹرن آتے ہیں, یعنی کہ آپ کو کس میں سیونگ جو ہے نا وہ کرنی چاہیے. تو پراپرٹی کی اپنی مرضی کی ایگزامپل جب نکالی چن کے, وہ جو ہے نا اسٹاک مارکیٹ کے ایوریج ریٹرن پہ آ رہی ہے. یہ جو میں نے آپ کو انڈیکس کے ریٹرن بتایا نا, وہ ٹاپ کا آپ نے لیا ہے, وہ ریئل اسٹیٹ کا ٹاپ کا ریٹرن اپنی مرضی کی, اپنی مرضی کی سوسائٹی, اپنی مرضی کا پلاٹ جس نے سب سے زیادہ دیا نا, پیچھے دیکھتے ہوئے تو سب آسان ہوتا ہے, آگے دیکھتے ہوئے تو آپ نہیں بتا سکتے کہ اگلے 30 سال کا نمبر 1 پلاٹ کون سا ہوگا. لیکن جو میں نے اس کو کمپیئر کیا ہے وہ میں نے اسٹاک مارکیٹ کے انڈیکس سے کیا ہے, اور یہ آپ بھی کر سکتے ہیں بغیر کچھ پڑھے. انڈیکس ایسے ہوتا ہے کہ اس کے اندر نا 30 40 50 یا 100 کمپنیز ہوتی ہیں, ہر کسی کا تھوڑا تھوڑا پورشن ہوتا ہے, تو آپ ہر کسی میں تھوڑا تھوڑا انویسٹ کر لیتے ہیں. تو آپ سوچیں ایک ایوریج بزنس پاکستان کا, وہ پاکستان کی ٹاپ ریئل اسٹیٹ کی جو پراپرٹی ہے اس کو بیٹ کر رہا ہے. اور اس کے اندر پھر آپ کو پراپرٹی کے اندر مینٹیننس چارجز بھی ہوتے ہیں سال کے, اس طرح کے کچھ اسٹاک مارکیٹ میں بہت کم ہوتے ہیں چارجز. ایز آف لیکوڈیٹی ٹیکنیکل ٹرم ہے, لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ جب چاہے پیسے نکال لیں. پراپرٹی بیچنے کے لیے تو کبھی کبھی سالوں سال بھی لگ جاتے ہیں اگر مہنگی پراپرٹی ہو یا اس ٹائم اچھا نہ ہو. ادھر بھی اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ زیادہ اچھی ہے. صحیح ہے. پھر ایک چیز ہے, اب ہم سب نے تھوڑی تھوڑی سیلری میں سے 20,000 25,000 50,000 مہینے کے سیو کرنے ہیں, اور اس کو جو ہے نا انویسٹنگ پہ لگانا ہے. پراپرٹی میں آپ نہیں کر سکتے جب تک آپ کے پاس کوئی 40-50 لاکھ 60 لاکھ آتے نہیں ہیں, آپ کسی ایک ڈیسنٹ سوسائٹی میں پلاٹ نہیں لے سکتے. تو یہ سارے ایڈوانٹیجز ہیں, اور یہ سارے ایڈوانٹیجز اس لیے ہیں کیونکہ یہ پورا سسٹم کریٹ ہوا تھا یورپ اور امریکہ میں, تاکہ فیوچر میں لوگ اپنی ریٹائرمنٹ کے لیے خود سیو کر لیں اور حکومت پہ بوجھ نہ بنے. اچھا, ہاں, تو انہوں نے دیکھا کہ بھائی اگر لوگوں سے ہم کہیں کہ آپ تھوڑا تھوڑا سیو کر لو, کل کو ہمیں, کیونکہ ادھر تو بینیفٹس ہوتے ہیں نا بہت زیادہ, تو کہتے ہیں بینیفٹس ہم نہیں دینے ہیں, اگر ہم ان کو اپنے پاؤں پہ تھوڑا سا کھڑا کر دیں گے تو فائدہ گورنمنٹ کا ہوگا. تو انہوں نے دیکھا سب سے زیادہ پیسہ کون بناتا ہے, کسی طریقے سے ان لوگوں کو جو سیلری ارن کر رہے ہیں ان سے لنک کر دیتے ہیں جو سب سے زیادہ پیسہ بناتے ہیں. اور انہوں نے پورا دیکھا کہ بزنس اونر جو ہے نا ان کو ساری چیزوں کی سمجھ ہوتی ہے, اور وہ
جو ہے نا سب سے اچھی کمپاؤنڈنگ کرتے ہیں. تو ان کو نا آپس میں جڑنے کا جو طریقہ تھا وہ تھا اسٹاک مارکیٹ. امریکہ میں 50 سے 60% لوگ, ہر دوسرا بندہ اپنا جو ہے اسٹاک مارکیٹ میں اس کا اکاؤنٹ ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جب یہ ٹرمپ ٹیرس چل رہے تھے, ابھی جیسے جنگ چل رہی تھی, جی جی ادھر ہیڈ لائن آتی ہے 401k, اور اصل میں نا ادھر کا جو ریٹائرمنٹ پلان ہے نا اس کا نام ہے 401k. تو وہ بتاتے ہیں کہ 401k میں جو ریٹائرمنٹ والے لوگ ہیں ان پہ اتنا افیکٹ آ گیا, یعنی کہ ادھر اسٹاک مارکیٹ کی وجہ سے جو لوگ ریٹائرمنٹ کر رہے تھے اس پہ کتنا امپیکٹ آیا. ادھر یہ نہیں وہ بتاتے کہ بڑے بزنس اونرس کا کتنا نقصان ہو گیا, وہ کہتے ہیں اصل لوگ جو اپنی ریٹائرمنٹ پلان کر رہے تھے اس پہ کتنا امپیکٹ آیا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ تو آپ نے سارا سمجھ لیا, آگے جا کے نا ہم آپ کو بتائیں گے بھی کہ یہ جو ریٹرن ہے بغیر پڑھے بھی آپ کیسے اچیو کر سکتے ہیں. پہلے اس کو ایک نا انویسٹنگ پلان میں کنورٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, سمجھ مجھے آ گیا, میں نے خبروں میں بھی دیکھا ہے کہ ہر تھوڑے دن بعد آتا ہے کہ اس سیکٹر نے بہت پیسہ بنا لیا, یہ گاڑی ہٹ ہو گئی تو اس کمپنی نے اتنا پروفٹ بنا لیا, کبھی شوگر والوں نے بہت پیسہ بنا لیا, کبھی جو ہے آ جاتا ہے آئی پی پیز نے بہت پیسہ بنایا, سیمنٹ کا کارٹل ہے, بہت پوری مہنگی ہو گئی. تو اب آپ نے اپنی سیونگس کو ان کے ساتھ جو لنک کرنا ہے نا, اس کا پلان یہ ہے کہ اب ہم ازیوم کر لیتے ہیں آپ جو ہے نا اب تھوڑے تھوڑے انڈیپینڈنٹ ہونے لگ گئے ہیں, آپ کی 2-3 سال پہلے شادی ہوئی تھی, 4-5 سال 6 سال آپ کو کام کرتے ہوئے ہیں, آپ کی ایج 30 کے اراؤنڈ ہے. ٹھیک ہے, یعنی جس کا آپ کہتے ہیں کہ ایک کپل کا ہم ہاں پورٹ فولیو بناتے ہیں ایک ینگ کپل ہے, دونوں کام کر رہے ہیں, 1 لاکھ سے 1.5 لاکھ فرض کریں ان کی ارننگ ہے. بالکل, ٹوٹل انکم ہم ازیوم کر لیتے ہیں 3 لاکھ 3.5 لاکھ ہے دونوں کی ملا کے. صحیح ہے. تو ہم نے نا ابھی یہ تھوڑے دن پہلے ایک کانفرنس بھی ہوئی تھی, وہاں پہ بھی سب وومین امپاورمنٹ پہ ٹاک دی تھی. تو یہ سارے نمبرز ہم نے نکالے, یہ اسکرین پہ بھی یہاں پہ لگا دیں گے. اس میں ہم نے سارا لکھا ہوا ہے کہ رینٹ تقریباً اتنا, الیکٹریسٹی اتنا, اس میں نا ہم نے انشورنس کو بھی انکلوڈ کیا. کیونکہ اگر کوئی انسان ایسا ہے نا کہ اس کی لاسٹ جنریشن سے اس کو بہت زیادہ سیونگز نہیں ملی, تو ابھی اس کے پاس بینک میں اتنی زیادہ سیفٹی نہیں ہے, تو کوئی ہیلتھ ایمرجنسی آ گئی یا کوئی اللہ نہ کرے ایکسیڈنٹ ہو گیا, تو اس کے لیے جو ایک دم سے 2-3 لاکھ کا خرچہ ہو جاتا ہے وہ آپ کو ایک دم سے زیرو پہ لے جاتا ہے. آپ کو کبھی کبھی لوگوں سے قرضہ لینا پڑتا ہے اور وہ آپ پوری زندگی جو اتارتے رہتے ہو. تو اس سے بہتر ہوتا ہے آپ انشورنس لے لیں. انشورنس میں آپ ہر مہینے اگر 10-20 ہزار دے بھی رہے ہوتے ہیں تو آپ اس انفارچونیٹ ایونٹ سے جو ہے نا پروٹیکٹڈ ہوتے ہیں. تو ہم نے ان کے بجٹ میں انشورنس بھی انکلوڈ کر دیا. ہاں, تو ہم نے کیا ٹارگیٹ کہ آپ دونوں اب مل کے نا 40 سے 50 ہزار روپے جو ہے سیو کریں. 3 لاکھ روپے اپنے اسپینڈ کریں ساری چیزوں پہ اور 50 ہزار روپے سیو کریں. آپ اگر یہ 50 ہزار ہر مہینے اسٹاک مارکیٹ میں لگائیں گے, ایوریج ریٹرن ویسے تو نا 18 سے 19% کا ہے ایک سال کا, لیکن ہم نے اس میں کیلکولیشن میں 16% کا زیوم کیا. ہو سکتا ہے آگے 1-2% کا کبھی فرق آ جاتا ہے. تو 16% پہ اگر آپ اس کو بڑھاتے رہیں گے, ہر مہینے 50 ہزار ڈالتے رہیں گے, تو 10 سال بعد یہ تقریباً 1.5 کروڑ ہو جائیں گے. یعنی کہ آپ نے ایک سال میں 6 لاکھ لگائے, 10 سال میں 60 لاکھ لگائے, ہاں جی, لیکن بڑھ بڑھ کے وہ 1.5 کروڑ ہو جائیں گے, 1.5 کروڑ سے تھوڑے زیادہ ہو جائیں گے. اچھا, 20 سال کے لیے دیکھیں آپ اسکرین پہ بھی دیکھ سکتے ہوں گے, وہ بات جو ہے بہت آگے چلی جاتی ہے, 10-15-20 کروڑ تک چلی جاتی ہے جیسے جیسے آپ یہ اپنی لائف میں کرتے رہتے ہیں, کیونکہ وہ چیز کمپاؤنڈ ہوتی رہتی ہے. آپ اپنا کام کر رہے ہیں اور وہ ہر پیسے جو ہیں ہر 4-5 سال میں وہ ڈبل ہوتے جا رہے ہیں. بزنس اونرز جو ہیں آپ کو کما کے دیتے جا رہے ہیں. ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے, یہ جو سیونگ کی عادت ہے نا, اس کے ساتھ ایک اور چیز ہم سب کو اڈاپٹ کرنی چاہیے, وہ ہے لائف سٹائل انفلیشن. لائف سٹائل انفلیشن کہتے ہیں, بہت سارے لوگ نا اس سے کنیکٹ کریں گے کہ جب انہوں نے جاب شروع کی تھی نا, تو جب ہوتی تنخواہ 60-70 ہزار یا 50 ہزار, اب ان کی تنخواہ جو ہے نا 2 لاکھ تک بھی چلی گئی ہے, لیکن کہتے ہیں یار سیونگ تو ہوتی نہیں ہوتی, تو یہ خرچے بڑھ جاتے ہیں. تو اس میں خود کچھ رول تو انفلیشن کا بھی ہے, چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں, لیکن کچھ ہماری عادتیں بھی ہوتی ہیں. ہم جو ہے نیا فون لے لیتے ہیں, ابھی تھوڑی سی سیلری بڑھی تو قسطوں پہ گاڑی لے لی, یا اپنے خرچوں کو کنٹرول نہیں کرتے, فرنیچر میں کوئی بہتری لے آئیں گے, ہاں مطلب وہ اس کو کہتے ہیں لائف سٹائل انفلیشن, کہ جیسی سیلری بڑھی اور آپ کے خرچے بھی بڑھ گئے, اور آپ وہ جو ایک طرح سے اگر آپ سیلری کو سمجھتے ہیں کہ میں اپنا ٹائم بیچ رہا ہوں, ایک غلامی ٹائپ زندگی ہے, تو اس میں آپ اور دلدل میں جاتے جا رہے ہیں. اب آپ کو وہ کرنے کی اور زیادہ ضرورت ہے, کیونکہ اب آپ کے خرچے پہلے سے بڑھ گئے ہیں اور آپ کو اب جو ہے وہ ارن کرنے کی ضرورت ہے. اس کو تھوڑا سا کنٹرول کریں, اس کو کنٹرول کریں. یہ نہیں کہ اگر آپ کی سیلری 1.5 لاکھ ہے, وہ 1.25-2 لاکھ ہوئی ہے, تو آپ سارے سیو مت کریں 25 ہزار, لیکن اس میں سے 10 ہزار سیو کر لیں. تو یہی جو پلان تھا نا, ہر سال 50 ہزار روپے سیو کرنے والا, ہر مہینے جی, اس میں اگر آپ اپنے ایکسپینسز کو تھوڑا سا کنٹرول کریں گے, 3.5 لاکھ آپ دونوں کی اگر ملا کے انکم تھی, اگلے سال اگر وہ 375 تک جاتی ہے, تو اس 25 ہزار ایڈیشنل میں سے 10 ہزار منتھلی سیونگ کو بڑھا دیں.
15,000 پھر بھی اسپینڈ کریں, 50,000 کو 60,000 کر دیں, یعنی کہ ہر سال جو اپنی منتھلی سیونگ والی اماؤنٹ ہے نا اس کو 15 سے 20% بڑھاتے جائیں. ٹھیک ہے, آپ کی سیلری جتنی بڑھے گی اس میں سے کچھ پورشن اپنی سیونگ بھی بڑھا دیں. اگر آپ یہ کریں گے, پہلے ہم صرف ہمیشہ کے لیے 50,000 سیو کرے تھے ایک مہینہ, لیکن اس میں ہم مہینے کے 50,000 سے سٹارٹ کریں گے, ہر سال اس کو 15 سے 20% بڑھا دیں گے. دوسرے سال میں تقریباً 60,000, پھر تیسرے سال میں تقریباً 70,000. اس سے فرق اتنا بڑا آئے گا کہ 10 سال میں اب 1.5-2 کروڑ کے بجائے آپ کی جو ٹوٹل اماؤنٹ ہے کمپاؤنڈ ہو کے 3 کے قریب چلی جائے گی, 2.5-3 کے قریب چلی جائے گی, صرف ایک عادت کی وجہ سے. کہ آپ نے ہر مہینے کچھ نہ تو کچھ آپ تھوڑا نے سا زیادہ 2 عادتیں ہم نے سیکھی ہیں. ایک ہے کہ آپ نے اپنی سیونگ کو صحیح لوگوں کے ساتھ انویسٹ کرنا ہے جہاں رسک بھی کم ہو لانگ ٹرم میں. اچھی آپ نے الگ الگ کمپنیز دی ہوئی نا, ایک کمپنی میں لینے کا مطلب ہوتا ہے رسک زیادہ, اس سے زیادہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن جب آپ نے بہت ساری کمپنیز میں انویسٹ کیا ہوا ہے تو آپ کا رسک بھی نیچے آ گیا, ریکارڈ بھی آپ کو شو کرتا ہے کہ بزنس مین پیسہ بناتے ہیں, آپ کا بھی پیسہ کمپاؤنڈ ہوتا رہے گا, جب ضرورت ہوگی آپ کے پاس اویلیبل اس کا آپشن بھی ہے کہ آپ نکال سکتے ہیں. اور دوسرا جو ہے نا, آپ نے اپنے خرچے تھوڑے تھوڑے کنٹرول کرنے. جب سیلری انکریز ہو تو فوراً جو ہے نیا فون نہیں لے لینا. فون 2-3 سال بعد بھی چینج کیا جا سکتا ہے, ہر سال کے بجائے. صحیح ہے, گاڑی جو ہے ہر 5-7 سال بعد بھی چینج کی جا سکتی ہے کمپیئر ٹو 2-3 سال کے بعد. تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی عادتیں, اپنی ایکسپینسز کو ٹریک کرنے لگ جائیں. 5-10 ہزار تو اسی سے بچ جاتے ہیں جب بندہ تھوڑا دیکھتا ہے اور کہتا ہے یہ والی اس کے لیے خرچے کی کیا ضرورت تھی. تو وہ اس طرح یہ 2 عادتیں اگر آپ کمبائن کر لیں گے نا تو 10 سال میں جو 1.5-2 کروڑ تھا وہ 3 ہو جاتا ہے. 20 سال پہ آپ ابھی اسکرین پہ بھی ہم شو کرتے ہیں سیم نمبرز ہیں, بس اس میں آپ نے لائف سٹائل انفلیشن جو ہے اس کو کنٹرول کیا اور ہر سال اپنی منتھلی اماؤنٹ کو تھوڑا سا بڑھا رہے ہیں. تو کمپاؤنڈنگ بالکل مطلب اب تو اربوں میں بات چلی جاتی ہے جب تک آپ نیکسٹ جنریشن تک پہنچتے ہیں. اچھا یہ بتائیے کہ میں نے اسٹڈی دیکھی کہ ایک شخص کرائے کے گھر میں رہ رہا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ کرایہ دیتا چلا جا رہا ہے, اور جو اس کے پاس اماؤنٹ تھی وہ اس نے اسٹاک ایکسچینج میں اس طرح کمپنیز کے ساتھ انویسٹ کر دی. ایک دوسرا شخص ہے وہ اپنا گھر لے رہا ہے, اپنے گھر میں رہ رہا ہے اور وہ کرایہ نہیں دے رہا, ٹھیک ہے. اب یہ شخص جو کرایہ دے رہا ہے اس نے وہی اماؤنٹ, جس نے ایک گھر لے لیا تھا جتنے پر اس کے پاس پیسے تھے, فرض کر لیجیے آج کے ہم 2 کروڑ لے لیتے ہیں, اس نے 2 کروڑ میں گھر لیا, ایک شخص نے 2 کروڑ اسٹاک ایکسچینج میں انویسٹ کر دیا, اور وہ اسٹاک ایکسچینج میں انویسٹ کرنے کے بعد اب کرائے پر رہ رہا ہے, وہ 50,000 مہینہ دے رہا ہے یا ₹1,00,000 مہینہ دیتا چلا جا رہا ہے. میں نے وہ اسٹڈی دیکھی کہ اوور دا ایئرس جو کرایہ دار ہے جس نے 2 کروڑ روپیہ انویسٹ کیا تھا اسٹاک ایکسچینج میں, وہ اس گھر والے سے آگے نکل گیا. یہ کیسے؟ یہ بہت بالکل صحیح آپ کے انالیسز ہے. اس کے پیچھے 2 لاجک ہیں. ایک ہے کہ آپ نے جیسے میں نے ابھی بتایا کہ ریئل اسٹیٹ سے زیادہ وہ دیکھیں نا, وہ تو اس نے 10 سال میں پتہ نہیں لاکھوں روپیہ تو اس نے کرایہ میں دے دیا ہوا ہے, لیکن پھر بھی جو ہے اس کے پاس پیسے آج وہ چاہے 2 گھر خرید سکتا ہے. ویسے اس طرح جس نے ایک گھر خریدا, جو اپنے گھر کے خوش ہے کہ یار میرا اپنا مکان ہے, ٹھیک ہے, مجھے کرایہ نہیں دینا پڑ رہا ہے. کیونکہ اس کے پیچھے لاجک ہے, وہ یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ وہ بھی بجلی کا بل بھی دے رہا ہے, وہ سارا کچھ کرایے کے ساتھ اس کے ایکسپینسز اسی طرح ہیں, بلکہ چھوٹی موٹی مینٹیننس بھی کروا رہا ہوگا اس کی. ہاں جی, تو یہ اس سے آگے کیسے نکل گیا؟ اس کے پیچھے لاجک یہ ہے کہ گھروں کی جو اسپیڈ ہوتی ہے قیمتیں انکریز ہونے کی, اس سے تیزی سے اسٹاک مارکیٹ بڑھتی ہے. آپ اس کو ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ جیسے اگر میں اسٹاک مارکیٹ میں یہ جو آنکھ بند کر کے بنانے والا پورٹ فولیو بھی ہے نا, ابھی ہم آپ کو انڈیکس انویسٹنگ بتاتے ہیں کیسے ہوتی ہے, سب کے ساتھ تھوڑا تھوڑا لے لینا. اس میں بھی اگر آپ پیسے لگا دیں گے نا, تو آپ اگر 1 کروڑ روپے لگانے ہیں نا, تو آپ کو سال کا کوئی تقریباً 5 سے 6 لاکھ ڈویڈنڈ مل جائے گا. ڈویڈنڈ ہوتا ہے کہ کمپنیز نے پروفٹ بنایا اور وہ کہتے ہیں اب ہم اپنے سارے جو مالک ہیں ان کے ساتھ شیئر کریں گے. آپ بھی مالک ہیں, آپ کو بھی جو ہے نا 5 سے 6 لاکھ ڈویڈنڈ آ جاتا ہے. اب گھروں میں پاکستان میں اگر آپ دیکھیں گے نا, 1 کروڑ کا اگر گھر ہے تو اس پہ مشکل سے سال کا جو ہے نا 3 سے 4 لاکھ رینٹل ییلڈ بولتے ہیں اس کو, کہ اگر 1 کروڑ کا گھر ہے تو اس میں کتنے % جو ہے نا آپ کو سال کا رینٹ آئے گا, تو وہ ہوتا ہے تقریباً 3 سے 4 لاکھ. تو ادھر تو آپ کو ڈویڈنڈ ہی اس سے زیادہ مل رہا ہے. اچھا, جو پروفٹ اور اس کی ویلیو الگ بڑھ رہی ہے, ویلیو الگ بڑھ رہی ہے. تو اس کی جو آپ کا شیئر ہے اس کی ویلیو الگ بڑھ رہی ہے, جو ڈویڈنڈ اور اس پہ جو پروفٹ آپ کو ڈویڈنڈ یا پروفٹ آ رہا ہے وہ الگ ہے. ڈویڈنڈ رینٹ سے زیادہ ہے, اور جو اس کی پرائس بڑھتی ہے وہ پراپرٹی کی ویلیو بڑھنے سے زیادہ ہے. دونوں چیزوں میں آپ کا فائدہ ہے, اسی وجہ سے وہ اماؤنٹ زیادہ طریقے سے جو ہے وہ بڑھتی رہتی ہے, اور ایسے 15-20 سال بعد شاید آپ 2 گھر لے سکتے ہیں ایک لینے کے بجائے. یہ اگین بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے, کیونکہ اسٹاک مارکیٹ میں بزنس اونرز ریئل اسٹیٹ کے مقابلے میں زیادہ ارن کرتے ہیں. اس کو آپ نے ایک ینگ بندے پہ دیا نا, لیکن پاکستان میں اس کی زیادہ اپلیکیشن کرتے ہیں لوگ جو ریٹائرڈ ہو جاتے ہیں.
جیسے کبھی جیسے کسی کی ریٹائرمنٹ ہوتی ہے نا تو جو پیسے آتے ہیں نا ایک ساتھ 50 لاکھ سے 1 کروڑ، تو اس سے وہ کوئی گھر لے کے رینٹ پہ دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں اب اس سے جو آ رہا ہوگا رینٹ اس سے ہم اپنی اور ساتھ جو تھوڑی سی پینشن آ رہی ہوگی دونوں کو ملا کے ہم وہ کریں گے. تو ان کے لیے بھی زیادہ بہتر ہے کہ اس پوری اماؤنٹ سے پراپرٹی لینے کے بجائے جو ہے کچھ پورشن اسٹاک مارکیٹ میں لگائیں، کچھ پورشن سیونگ سرٹیفکیٹ میں لگائیں، اور ملا کے آپ کی جو منتھلی انکم آ رہی ہوگی وہ بڑھ جائے گی. اور پھر 10-15 سال آپ اس کو رکھیں گے، پھر نیکسٹ جنریشن کو پاس آن کریں گے تو اس کی اماؤنٹ بھی بڑھ جائے گی کیونکہ وہ زیادہ تیزی سے بڑھتا ہے. اور اس میں ڈویژن بھی آسان ہوگا. پھر ابھی تو پاکستان میں تو 5-10 سال اسی چیز میں ضائع ہو جاتے ہیں کہ جب ایک جنریشن سے نیکسٹ جنریشن میں پراپرٹی ٹرانسفر کرنی ہوتی ہے تو اس کا سارا پیپر ورک، اس کی ساری فیس اور آپس کے مسئلے، کبھی کوئی باہر چلا گیا ہوتا ہے اس کو بلانا پڑتا ہے، اس کے الگ کاسٹ. تو یہ تو مطلب آپ کے پاس 1 کروڑ کی اگر چیز ہے تو آپ 15 بڑی آسان ایک دن میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. اچھا، وہ جو کہانیاں ہم نے سنی نا اپنے لڑکپن میں، جب ہم کالج میں تھے، یونیورسٹی میں تھے، جب ہم یہ سوچنے لگے کہ زندگی میں کیا کرنا ہے، اس وقت ہمیں کچھ ہولناک کہانیاں ملی کہ ایک صاحب تھے میرے ہی عزیز، وہ اسٹاک ایکسچینج میں بڑا نام بنایا، میری والدہ کی کلیگ تھی، ان کا بیٹا تھا. آپ اتنے پیسے لگائیں کسی سے لیے، اس نے اگلے دن جناب 1.5 گنا ہو گئے. اچھا وہ اتنے ہو گئے، اس طرح ہو گئے، اچانک پتہ لگا کہ وہ سب ختم. تو وہ ہم جب کہانیاں سنتے تھے تو ہم نے کہا یہ اس کام میں تو کبھی آنا ہی نہیں ہے کہ وہ تو اسٹاک ایکسچینج کا اتنا بڑا زبردست تھا. اسی طرح کوئی صاحب ہیں وہ جناب آج وہ میں نے 100 روپیہ کیا تھا 120 ہو گیا، اچھا ابھی کتنا کرنا ہے، اب جناب ادھر لگا سکتے ہیں، یہ اتنا ہو جائے گا اتنا ہو جائے گا. تو اس سے ہمیں کیا سیکھنے کی ضرورت؟ جو آپ نے بات کی کہ آپ کے والد بھی یہ کہتے تھے بھائی یہاں تو ہم نے سب کو برباد ہوتے دیکھا ہے. وہ جو برباد ہوتے ہیں ان کی سوچ میں اور جو آپ ڈیولپ کرنا چاہ رہے ہیں اس میں کیا فرق ہے؟ جہاں میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں یا پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں، رسک کہاں نہیں ہے؟ میں آپ کو نا یہ بتاتا ہوں، یہ جو اور ساری یہ لوگ کس طرح سے ایک دم مطلب کچھ مہینے یا سال بہت چلا اور بڑی تیزی سے اوپر گیا، پھر سب کچھ ختم کیسے ہو جاتا ہے؟ میں آپ کو یہ سمجھاتا ہوں. یہ جو کہتے ہیں نا میں 100 لگائے 150 ہو گئے ایک ہفتے میں، یہ کیسے ہوتا ہے اور پھر لاس بھی اسی وجہ سے ہوتا ہے. جی، اور پھر ایک سارا گیا. ہاں، اور ایک اور بھی غلطی کرتے ہیں لوگ جس کی وجہ سے نا یہ پوری سٹوریز بنی ہوئی ہیں کہ اسٹاک مارکیٹ میں نقصان. جو آپ مجھے کہتے ہیں کہ کیا نہیں کرنا، مجھے مسٹیکس، 2 چیزیں جو نہیں کرنی، یہ وہی بات آ گئی ہے. تو پہلے میں آپ کو وہ والا بتا دیتا ہوں. ایک نا لوگ جن کا پاسٹ میں اسٹاک مارکیٹ میں نقصان ہوا ہے نا، بہت سارے لوگ جو ینگ سن رہے ہوں گے نا اور وہ اپنی فیملی سے سنتے ہوں گے کہ ہم نے بھی ایک دفعہ کیا تھا یا ہمارے کسی رشتہ دار نے بھی کیا تھا لیکن اس کا تو نقصان ہو گیا. میں آپ کو یہ 2 چیزیں بتا رہا ہوں، آپ ان سے پوچھے گا ان دونوں میں سے آپ نے ایک ضرور کی ہوگی اور اس سے پھر آپ کو سمجھ آئے گا کیوں ان کا نقصان ہوا تھا. ایک چیز ہوتی ہے اب اسٹاک مارکیٹ میں ہوتی ہیں 300-400 کمپنیز، صحیح ہے. ہم بتاتے ہیں کہ آپ نے اچھی کمپنیز میں انویسٹ کرنا ہے، بڑی کمپنیز میں. ظاہر ہے بزنس جتنا بڑا ہو جاتا ہے وہ اتنا سیف ہوتا رہتا ہے نا. جتنا بڑا بزنس ہوگا وہ شاک ایبزارب بھی کر لیتا ہے، سب کچھ کر لیتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ ابھی میں اپنے دوست سے بھی آپ کو ملواؤں گا نا، جب میں نے ان کو کہا ہے انہوں نے کہا یار آج کل جنگ ہے تو اس وقت جو ہے نا کچھ تھوڑا سا کر لیں تو جو سستا ہے، انہوں نے کہا وہ الگ بات ہے. تو میں نے کہا وہ پیسے بھی میرے پاس اتنے نہیں ہیں نا تھوڑا. تو انہوں نے مجھے کہا کہ بھائی جس کا شیئر زیادہ ہوگا اس کی وجہ بھی زیادہ ہوگی کہ وہ کوئی کمپنی ایسی ہے کہ جس کے شیئر کی ویلیو زیادہ ہے، وہ آپ کو دے گی بھی اتنا. یہ بھی تو سوچو، تم کہو کہ میں نہیں یار کوئی سستا والا لے لوں تو وہ کمپنی بھی رسک والی زیادہ ہوگی. تو وہ بات آپ تو اصل میں اب یہ 300-400 کمپنی ہوتی ہیں. لوگوں نے اپنے اسٹاک مارکیٹ کے ایکسپیرینس کو کبھی، جیسے چھوٹی کمپنیز ہوتی ہیں نا کوئی اناؤنسمنٹ کر دیتی ہیں کہ ہم یہ بزنس نیا کرنے جا رہے ہیں، صحیح ہے. یا جو چھوٹی کمپنیز ہوتی ہیں نا ان کو ان کی پرائس کو مینیپولیٹ کرنا آسان ہوتا ہے. تو بہت دفعہ نا لوگ اس میں مل کے کوئی مینیپولیشن کر لیتے ہیں، قیمت اوپر لے کے چلے جاتے ہیں. پھر جب وہ چیز اوپر چلی جاتی ہے پھر جو عام بندہ ہوتا ہے اس تک آواز پہنچتی ہے، وہ کھول کے دیکھتا ہے، کہتا ہے ہاں یار یہ تو 10 روپے کا تھا 30 ہو گیا ہے، میں لوں گا تو شاید 60 کا ہو جائے. لیکن وہ پھر وہ اناؤنسمنٹ جو ہوتی ہے اس طریقے سے مٹیریلائز نہیں ہوتی، وہ کام جو اناؤنس کیا ہوتا ہے وہ نہیں کر پاتے. تو اس کو میں کہتا ہوں کہ مطلب یہ جو چھوٹی کمپنیز ہوتی ہیں اس میں انویسٹ مت کیا کریں. یہ اس کے اندر بہت زیادہ رسک ہوتا ہے اور یہ ایک پروفیشنل کام ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی کبھی ڈھونڈنا ہے کہ کوئی چھوٹی کمپنیاں کل کو بہت بڑی ہو جائے گی. لیکن جو اناؤنسمنٹس والی کمپنی ہوتی ہیں ان سے دور رہا کریں. یہ جو ٹاک آف دا ٹاؤن کمپنیز ہوتی ہیں نا، آ رہی ہے بس اس میں کر لیں اتنا ہو جائے گا. ٹاک آف دا ٹاؤن جو ہے نا وہ تھوڑے مہینے بعد ٹریپ آف دا ٹاؤن بن جاتی ہے. تو یہ پہلی غلطی جو میں آپ کو بتا رہا تھا نا، جو لوگ کہیں نا کہ میرا اسٹاک مارکیٹ میں نقصان ہوا، ان سے آپ پوچھے گا یہ آپ نے یہ تو نہیں کر لیا تھا. یقیناً یہی ہوگا، صحیح ہے. اور دوسری چیز ہوتی ہے، اب سمجھے میرے پاس ہے 1 لاکھ روپے، ٹھیک ہے. اب اسٹاک مارکیٹ میں روز قیمتیں اوپر نیچے ہو رہی ہیں، صحیح ہے. ایک شیئر ہے 100 روپے کا، تو مجھے لگ رہا ہے کہ اس میں نا کوئی اچھی خبر آنے والی ہے، یا ویسے ہی کوئی حکومت کی کوئی پالیسی آ رہی ہے یا اکانومی کی اچھی نیوز آ رہی ہے. ہاں، وہ 100 سے نا 120 ہونے کے چانس ہیں ایک مہینے میں، ٹھیک ہے. میں کہتا ہوں یار 1 لاکھ روپے لاؤں گا تو 1,20,000 ہی ہوگا، تو مزہ نہیں آ رہا، زیادہ ہونا چاہیے پروفٹ. تو وہ کیا کرتے ہیں، بورو کرتے ہیں، قرضہ لے لیتے ہیں. صحیح ہے. اسٹاک مارکیٹ میں یہ فیسلٹی اویلیبل ہوتی ہے کہ اگر آپ کے پاس 1 لاکھ روپے ہے نا تو آپ نے 5 لاکھ کا
اسٹاک لے لیا. تو اگر آپ نے 1 لاکھ خود تھا, 4 لاکھ قرض لے لیا, اور اب اگر وہ 100 سے 120 پہ جائے گا تو وہ جو 5 لاکھ آپ نے لگائے وہ 6 لاکھ ہو گئے. 4 لاکھ آپ نے واپس کر دیا تو آپ کا 1 لاکھ جو ہے وہ 2 لاکھ ہو گیا. یعنی کہ دوسروں کے پیسے بورو کر لیے, وہ آپ نے واپس کرنے ہیں, اور اگر آپ کا جو اندازہ تھا وہ ٹھیک ہوا تو آپ پیسے زیادہ کما لیں گے. لیکن یہی اسٹاک اگر آپ کی ساری انالیسس ٹھیک تھی, سب کچھ ٹھیک تھا, آپ کی خبر بھی ٹھیک تھی, اور وہ 2 مہینے بعد 120 پہ چلا بھی گیا, لیکن اس سے پہلے سمجھے کوئی جنگ لگ گئی, وہ 100 سے 120 جانے سے پہلے وہ 80 پہ چلا گیا, آپ کے لاکھ روپے جو ہیں وہ ختم ہو گئے, کیونکہ وہ جو آپ نے شیئر لیے تھے اس کی ویلیو آ گئی 4 لاکھ پہ, اور 4 لاکھ آپ نے واپس کرنے تھے. جب وہ ادھر آیا آپ کے بروکر نے کہا آپ نے جو قرضہ لیا ہوا تھا آپ اس لمٹ پہ آ گئے ہیں, اب میں آپ کے شیئر جو ہے بیچ رہا ہوں. تو یہ جو اس کو کہتے ہیں لیوریجڈ ٹریڈنگ, یعنی کہ اپنے جتنے پیسے ہیں اس سے زیادہ پیسے لے کے پھر آپ ٹریڈنگ کریں گے, تو پھر ہو سکتا ہے آپ کی انالیسس بھی ٹھیک ہو, لیکن بیچ میں کوئی ایسی چھوٹی نیوز آ جائے, کوئی ایسا ایونٹ ہو جائے تو اس کی وجہ سے وہ ٹیمپریریلی نیچے آئے, تو پہلے آپ کا نقصان ہو جائے گا. لیکن اگر آپ اس کو پورے اماؤنٹ سے لیتے تو پھر تو آپ کو بیچنا نہیں پڑتا نا, آپ اس کو ہولڈ کر لیتے تو پھر آپ کا فائدہ ہو جاتا ہے. تو یہ 2 سب سے بڑی چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے یہ پورا بنا ہوا ہے کہ اسٹاک مارکیٹ جو ہے نقصان. یہ 2 مین کام نہیں کر رہے. ایک میں نے ایک چیز دیکھی, کیونکہ جب میں نے بھی یہ جب شروع کرا تھا نا, یہ چیزیں میں سنتا ہوتا تھا, آپ کچھ نہ کسی سے کوئی بات نہ کریں. KSE 100 کا چارٹ investing.com پہ اویلیبل ہے. investing.com دنیا کی ایک ون آف دا بگیسٹ سائٹس ہے جس پہ امریکہ کی کمپنیز بھی ہوتی ہیں ہر جگہ. اس پہ آپ KSE 100 ہماری جو 100 بڑی کمپنیز ہیں نا اس کا انڈیکس ہے. اس کا نام ہے کراچی اسٹاک ایکسچینج, کیونکہ پہلے کراچی اسٹاک ایکسچینج ہوتی تھی. تو یہ انڈیکس جو ہے نا آپ دیکھیں 2002 میں 1,500 پوائنٹ پہ ہوتا تھا, اور اس کے اندر جو ہے کمپنیز کی پرسنٹیج ہوتی ہے. تو اگر اسٹاک مارکیٹ میں لوگوں کا نقصان ہوتا تو یہ 1,500 کے بجائے آج 1,000 پہ ہوتا, 500 پہ ہوتا. یہ کیسے پہنچ گیا 1,65,000؟ کمپنیز کے پروفٹ بڑھ رہے ہیں تبھی تو اس کی ویلیو بڑھ رہی ہے. ہاں یہ ہے کہ اس میں 100 کمپنیز تھیں, سب کی الگ الگ پرسنٹیج تھی, لیکن آپ نے یا تو وہ لیوریج ٹریڈنگ کر لی یا آپ نے کوئی ایسی کمپنی ڈھونڈی جو اوپر نہیں گئی, تو وہ نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں آپ نے اتنا پڑھا بھی نہیں ہے, اور تو آپ ایسی بیٹس جو ہے نا وہ نہ لیا کریں. آپ کا جو فائنینشیل فریڈم اچیو کرنے کا گول ہے وہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ میں 2 کمپنیز ڈھونڈ لیتا ہوں اور اسی میں سارے پیسے لگا دیتا ہوں. اب میں اس کے ساتاتھ میرے خیال سے کرنا کیا, میرے ایک استاد ہیں نا انہوں نے کہا کہ جب بھی آپ نے کسی کو کوئی بات بتانی ہے یا کوئی کام کرنا ہے نا, پہلے اس کو بتاؤ کہ کیا نہیں کرنا. مثلا ڈرائیونگ کسی کو سکھانی ہے نا آپ نے, تو آپ کو بتانا بھائی یہ جو ہے نا یہ والا یہ لیفٹ کے لیے انڈیکیٹر ہے اور یہ رائٹ کے لیے. تو اب آپ نے یہ نہیں کرنا کہ رائٹ پہ جاتے ہوئے لیفٹ والا کر دیں. یعنی مثال کیا یہ گیئر, جب اب تو گیئر والا سسٹم ہی نہیں رہا, تو پہلے اس کو یہ بتا دیں کہ کیا نہیں کرنا. تو آپ نے یہ بتا دیا کہ یہ 2 کام تو قطعی نہیں کرنے, کہ ایک کمپنی کا پتہ ہی نہیں, میں اس کو ایسے کہتا ہوں کہ چھکا لگانے کی کوشش کی, اور وہ میں اس کو ایسے سمجھاتا ہوں کہ اسٹاک مارکیٹ ایک ایسکیلیٹر ہے. جیسے ہم مال میں جاتے ہیں نا, ایسکیلیٹر اوپر جا رہی ہوتی ہے, تو یہ ایسے اوپر جا رہی ہوتی ہے, اوپر جا رہی ہے, کمپنیز اپنا پروفٹ بڑھاتی جا رہی ہیں. لیکن اس میں اگر آپ زیادہ چلاکی کرنے کی کوشش کریں گے, الٹا جانے کی کوشش کریں گے, یا کہیں گے میں اس پہ بھی چھلانگیں مارنا شروع ہو جاؤں, تو آپ کے گرنے کے چانسز ہیں. تو آپ ایک ایسکیلیٹر ہے, اپنی سیونگز اس میں لگاتے رہیں, کمپاؤنڈ ہوتی رہیں گی. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کرنا کیا. ٹھیک ہے, 2 انڈیکسز ہیں. ایک ہے KSE 100, اس کے اندر ٹاپ کی 100 کمپنیز ہوتی ہیں. آج کل اس میں فوجی فرٹیلائزر کا سب سے زیادہ پرسنٹیج ہے, بینکس کی اچھی پرسنٹیج ہے, لکی سیمنٹ کی اچھی پرسنٹیج ہے. تو جو زیادہ کمپنیز ہیں نا اس کا 8% ہوتا ہے, جو بڑی ٹاپ پہ کمپنیز آتی ہیں. پھر ہوتا ہے 7%, 6%, 5%. تو جو ٹاپ کی 30 کمپنیز ہی ہیں نا, 30-25 کمپنیز, وہی سارا ملا کے تقریباً 90% بن جاتا ہے. تو آپ نے کرنا کیا ہے, اپنا پورٹ فولیو اس پرسنٹیج کے حساب سے سیٹ کر لینا ہے. یعنی 1 لاکھ روپے آپ کے پاس, تو آپ نے 8,000 وہ لے لیں, وہ جو بلکہ ہم یہاں پہ نا اس کے پاس اس کو بھی کیا, 7,000 7% والی میں کیا, جس کے پاس 5% چل رہا ہے اس میں 5,000 kar دیا. اس طرح آپ نے ان میں 30-35 ٹاپ والی میں ڈیوائڈ کر دیا. یہی مطلب ہوا نا اس کا. بالکل یہی مطلب ہے. اس کو اسکرین پہ بھی لگا دیتے ہیں کہ آپ کے پاس کمپنیز بھی آ جائیں گی, اس کی پرسنٹیج بھی لکھی ہوگی, اس کے حساب سے اپنا پورٹ فولیو جو ہے وہ کر لیں. اب پھر لوگ پوچھتے ہیں ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ فیوچر کی کمپنی کون سی اچھی ہے. تو اس کے لیے یہ ہے کہ یہ جو پرسنٹیجز ہے نا, ہر 1 سال بعد معمولی سا فرق آ جاتا ہے. 9 والی شاید 8 پہ آ جائے, اگر وہ کمپنی اچھی جاری ہوگی تو 9 سے بڑھ کے 10 ہو جائے گی. تو آپ 1 سال بعد 5 منٹ لگائیں اور دیکھیں کہ پرسنٹیج میں کتنا چینج آیا ہے. جو نیو پرسنٹیج ہے اس کو اپنے پورٹ فولیو سے کمپیئر کر لیں, اور جو تھوڑا بہت چینج ہے اس کو بیلنس کر لیں, بس. اب کوئی وہ آپ بیٹھے بیٹھے کر سکتے ہیں کہ اچھا اس میں نے اتنے کیے ہوئے تھے, تھوڑے سے
اس میں لگا دی, کوئی کمپنی زیادہ اچھی جا رہی ہے, تھوڑا سا میں اس میں انویسٹ کر دیتا ہوں. تو اس کے اندر لیکن وہ بہت زیادہ فلکچویٹ نہیں اتنا ہوتا. نہیں, ٹاپ والی ذرا پہلے پہ تھی, دوسری تیسرے پہ ہی آئے گی, یا تیسری والی پہلے پہ چلی جائے گی. 9% والی میکسیمم 10.5 پہ چلی جائے گی یا 7.5 پہ چلی جائے گی, اس سے زیادہ فرق نہیں آتا. تو اس سے ہوتا پھر یہ ہے کہ جو بزنس اچھا جا رہا ہوتا ہے, جس کی پرسنٹیج بڑی ہوتی ہے, آپ بھی اس کے ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں. آپ یہ کریں گے نا تو پھر جو خبروں پہ آ رہا ہوتا ہے کہ آج کی ایسی 100 انڈیکس 1.5 لاکھ پہ پہنچ گیا, 1,500 پوائنٹ بڑھ گئے, تو جب آپ نے اس کو میچ کیا ہوگا تو آپ کو بھی اتنا پروفٹ ہوگا. تو جتنا وہ بڑھے گا آپ کا بھی اتنا ہی بڑھے گا. آپ نے تو بالکل اس کو وہ کر لیا نا, بالکل کاپی کر لیا. اسی طریقے سے اگر آپ کہتے ہیں میں نے صرف شریعہ کمپلائنٹ بزنسز لینے ہیں, میں نے بینک میں انویسٹ نہیں کرنا, میں نے شریعہ کمپلائنٹ انویسٹنگ کرنی ہے, اس کا انڈیکس ہے KMI 30, وہ بھی اسکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اس میں بھی سیم چیز کرنی ہے آپ. اس کے اندر صرف 30 کمپنیز ہیں, تو جو ٹاپ کی 15 ہے نا وہی 90% بنا لیتی ہیں. تو آپ نے اس کی پرسنٹیجز میچ کرنی ہے. 1 سال بعد جو بزنس کے اندر چیزیں چل رہی ہوں گی اس کے حساب سے ہلکی ہلکی پرسنٹیج چینج ہوگی, آپ نے اس کو چینج کر لینا ہے. بس سال میں 5 منٹ لگانے ہیں, نہ کوئی خبر پڑھنی ہے, بس ایک بلیف کافی ہے کہ لانگ ٹرم میں بزنس مین پیسہ بنائیں گے. میں کہتا ہوں لوگ اگر اپنا مائنڈ سیٹ چینج کر لیں نا اس چیز سے کہ اسٹاک مارکیٹ سٹا بازار سے سوچیں اب کہ میں بزنس مین کے ساتھ پارٹنرشپ کر رہا ہوں, بس سارا کام ادھر ہی ہو جاتا ہے. آپ نے اس میں بات کی کہ دیکھیں آپ ابھی یہاں پر بیٹھ کر یہ سوچیں کہ 2 سال بعد کیا ہوگا, کہاں چیز کھڑی ہوگی. میں آپ کو اس طرح ایک چیز, میں نے پروگرام کیا جب یہ جنگ ساری لگی ہوئی تھی, تو میں نے سوال کیا, فرق سلیم صاحب ہیں اکانومسٹ ہیں, ان سے میں نے کہا کہ جی یہ جنگ کب تک رہے گی, کیا ہوگا. تو انہوں نے کہا دیکھیں کوئی ہم جوتشی یا نجومی تو ہے نہیں, کہتے ہیں سب سے پریڈکشن یہ ہے کہ جو مالدار ترین لوگ ہیں نا دنیا کے, وہ کیا دیکھ رہے ہیں, اور کہتے ہیں کہ یہ پولیٹیشینس کو بھی وہی لوگ چلا رہے ہوتے ہیں, کیونکہ وہ ان کو فنڈ کر رہے ہوتے ہیں, چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. کہتے ہیں بڑی بڑی کمپنیز کیا دیکھ رہی ہیں. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ فیوچر میں آئل کا کیا ٹریڈنگ ہو رہی ہے, آج سے سال بعد کیا ہو رہی ہے. میں آپ کو اگر اس کو دیکھ کے بتاؤں تو وہ کوئی جنگ نہیں دیکھ رہے کہ یہ جنگ کوئی بہت لمبا عرصہ کنٹینیو کرے گی, اس کے اثرات بہت زیادہ مطلب مہینوں تو چل سکتے ہیں, لیکن یہ نہیں ہے کہ سال بعد کے. تو وہ ابھی سے, تو یہی بات آپ کی مجھے لگی کہ جی آپ یہ مت دیکھیں کہ اچھا ابھی کیا ہے, ابھی کیا ہے. اگر آپ نے کچھ کرنا ہی ہے تو یہ سوچ کر کریں کہ سال بعد کیا ہوگا, 2 سال بعد کہاں میں کھڑا ہوں گا. تو ابھی جنگ کا ماحول ہے, تو اس میں آپ سے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ابھی تو جنگ چل رہی ہے, کیا کریں. رکی ہوئی ہے, تھمی ہوئی کہہ سکتے ہیں, لیکن ختم تو نہیں ہو رہی جنگ. میں اس کو ایسے ایکسپلین کرتا ہوں, جنگ کے بارے میں بھی تھوڑا سا بتاتا ہوں کہ جب پہلے بھی جب جنگ ہوئی تو فیوچر میں پھر کیا ہوتا ہے. اور پھر لیٹ سے آپ پرانے انویسٹر ہیں تو آپ کو کیا کرنا چاہیے. اگر آپ وہ مہینے کے پیسے ڈال رہے ہیں تو آپ کو کیا کرنا چاہیے, یا اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ اب مجھے ایک بڑی انویسٹمنٹ کرنی ہے, تو تینوں لوگوں کے لیے تھوڑی تھوڑی اسٹریٹجی ڈفرینٹ ہو سکتی ہے. پہلے نا ہم لوگوں نے آج سے تقریباً 1-1.5 مہینہ پہلے جب جنگ کو تقریباً 10-15 دن ہوئے تھے, ایک پوری ریسرچ کی. صحیح ہے, اس سے لوگوں کو آتا ہے کانفیڈنس, جب وہ دیکھتے ہیں پرانے ایسے جب ہوا تھا. پچھلے 40 سالوں میں صرف 3 ایگزامپل ہیں دنیا میں کہ جب یہ جو تیل جو سارے بڑے امیر لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں, تیل کی پرائس کسی جنگ کی وجہ سے 1 سے 2 مہینے میں ڈبل ہوئی. صرف 3 ایگزامپل ہیں. ایک ایگزامپل ہے کویت اور عراق کی وار جو 1990 میں ہوئی تھی. پھر 2003 میں جب امریکہ نے عراق پہ اٹیک کیا تھا, اس ٹائم بھی ایسا ہوا تھا. اور تیسرا ہم سب نے ابھی دیکھا تھوڑے سال پہلے جب رشیا اور یوکرین کا ہوا تھا. ان تینوں کے علاوہ جب بھی تیل مہنگا ہوا ہے نا تو آہستہ آہستہ ہوا ہے. اوپیک کا کوئی ریزن تھا یا دنیا میں ڈیمانڈ بڑھی تھی اس کی وجہ سے ہوتا, اتنا تیز اسپائک کبھی نہیں آیا. بیچ میں بہت سی وارز اور بھی ہیں, افغانستان کی بھی ہے, بالکل, دیگر بھی. وہ اصل میں وہ تیل پروڈیوس نہیں کرتے تھے نا. تو یہ 3 ایگزامپل ہیں پچھلے 40 سالوں میں. ٹھیک ہے, تینوں ایگزامپلس کو ہم نے اسٹڈی کیا. اس پوری چیز پہ نا ایک ہماری پوری 40 منٹس کی ایک ڈیٹیل ویڈیو بھی بنی ہوئی ہے یوٹیوب چینل پہ, کہ اس میں پھر پاکستان کی اکانومی کیسے گئی, انٹرسٹ ریٹ بڑھے یا نہیں بڑھے, مہنگائی کتنی بڑھی, پھر مہنگائی کتنی دیر بعد نیچے آ گئی. تو ان تینوں چیزوں میں ودن 6 منتھس جو ہے نا آئل نیچے آنے لگ جاتا ہے. ایون دو جنگ آپ دیکھیں رشیا یوکرین کی ابھی بھی چل رہی ہے, لیکن تیل جو ہے وہ 120 سے واپس 60 پہ آ گیا تھا. جنگ چل رہی ہے لیکن ابھی بھی. اسی طرح سے جو کویت اور عراق والی بھی تھی وہ بھی کوئی تقریباً 1.5 سال چلی تھی. پہلے جو ہے عراق نے کویت پہ اٹیک کیا تھا, پھر سب انہوں نے پریپریشن کی تھی, سارے آئل کی جتنی فیسلٹیز تھیں وہ ساری تباہ کر دی تھیں, وہ تو آگ ہی آگ لگ گئی. ہاں, اور اس کے 8-9 مہینے بعد پھر سارا امریکہ اور یورپ والوں نے اپنی پوری فورسز جمع کر کے تیاری کر کے, کیونکہ ان کو بھی لگ رہا تھا کہ نہیں اٹیک ہوگا, انہوں نے پھر بھیجی. پھر 1-2 مہینے وہ بھی چلی, تو پورا کوئی 1.5 سال چلی تھی. لیکن 6 مہینے بعد تیل جو ہے نا نیچے آنے لگ گیا. اور اس پورے انسٹنسز میں اگر میں آپ کو رزلٹ بتاؤں نا, ان تینوں انسٹنسز میں اسٹاک مارکیٹ جو ہے نا وہ تقریباً 20% کریکشن آئی تھی اس میں. یعنی کہ جنگ
شروع کیونکہ یہ تھوڑی فارورڈ لکنگ ہوتی ہے نا. ابھی بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب یہ آتا ہے کہ امریکہ کا وہ ابراہم لنکن موو کر رہا ہے تو لوگ تھوڑا سوچنے لگ جاتے ہیں کہ جنگ ہو سکتی ہے, تو اسٹاک مارکیٹ تھوڑی نیچے آنے لگ جاتی ہے. وہ تو ڈیلی کے ڈیلی ہو رہا ہے نا اوپر چلا کے, بلکہ کہتے ہیں کلنٹن جو ہے سوری ٹرمپ وہ تو ویٹ کر رہے ہوتے ہیں جب وہ اسٹاک مارکیٹ کھلنی ہوتی ہے تو وہ ایک اور بیان دیتے ہیں کہ اس سے اچھا پازیٹیو امپیکٹ آ جائے, اور جب وہ کلوز ہو چکی ہوتی ہے یا ویکینڈ پر جا کے وہ ایسا بیان دیتے ہیں کہ تو جنگ ہی لگنے والی ہے, تاکہ مارکیٹس میں زیادہ وہ اس پہ پرابلم نہ آئے. تو تینوں انسٹنسز میں نا اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ تقریباً 20% نیچے آئی. ہماری بھی نیچے آ گئی تھی, ہماری 190,000 تک گئی تھی, پھر وہ 150 پہ آ گئی تھی, تو 20% کریکشن پوری ہو گئی. اور یہ ہم نے ویڈیو جب بنائی تھی اب ہم ایسے ہی 150 کے قریب چل رہے تھے. اب تو یہ سیز فائر ہوئی تو کریکشن بھی کافی آ گئی. ان تینوں انسٹنسز کی اگر آپ ایوریج لینا تو اگلے ایک سال میں جنگ کے ایک مہینے بعد اگر آپ انویسٹ کرتے تو ایک سال میں آپ کو 30 سے 40% پروفٹ ہوتا. 2 سال کے لیے اگر آپ کرتے تو آپ کا کوئی 80 سے 100% کا پروفٹ ہوتا. اور اگر آپ 3 سال کے لیے کرتے تو کوئی 100 سے 150% کا پروفٹ ہوتا. تو مطلب وہی چیز کہ آپ ایک دن کا نہ سوچیں کہ اگلے دن کیا اناؤنسمنٹ آنی ہے, ایک مہینے کا نہ سوچیں کہ ڈیل ہو جائے گی کہ نہیں, 3 مہینے کا نہیں سوچیں کہ ایک دفعہ پھر سے اٹیک ہوگا کہ نہیں, آپ سوچیں 1 سال 2 سال 3 سال. تو پاکستان کے ریزروز اچھے ہیں, یعنی کہ وہ جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اور پھر ریزرو نیچے جانا, پھر IMF کے ساتھ نیگوسیشن, کرنسی ڈی ویلیوشن, اس کے چانسز بہت کم ہیں. تو جیسے ہی یہ جنگ کے معاملے ٹھیک ہوں گے تو ایک پھر سے جو ہے پوری اکانومی کی کنڈیشن ایسی بنی ہوئی ہے کہ اسٹاک مارکیٹ نے کافی اچھے ریٹرنس دینے ہیں. اب آ جاتے ہیں کہ میں کیا کروں اب اس کے حساب سے, میری کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے. تو اگر تو دیکھیں آپ پرانے انویسٹر ہیں, لیٹ سے آپ نے آج سے 3-4 سال پہلے جو ہے 10 لاکھ کی انویسٹمنٹ کی تھی, اب پہلے ہی وہ 40 لاکھ پہ پہنچ گئی ہے. تو اب اگر وہ 35 لاکھ بھی ہو جائے گی تو آپ کو اتنا آپ نہیں سوچیں گے, تو آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا چاہیے, آپ بس ہولڈ کرتے رہیں. اگر پھر سے کوئی چھوٹی موٹی جنگ ہوئی بھی تو وہ ہلکی سی کریکشن آئے گی اور پھر وہ تھوڑے دن میں تھم کے واپس ہو جائے گی. اب آپ مطلب آپ نے جتنا انویسٹ کیا تھا نا, آپ اس سے اتنا اوپر آ گئے ہوتے ہیں کہ آپ کے اوپر وہ سائیکولوجیکل پریشر نہیں ہوتا. ٹھیک, تو آپ کو بالکل ہولڈ کرنا چاہیے. چیزیں خود ہی جو ہے نا, دنیا میں جنگیں ہوتی رہتی ہیں. اب پاکستان میں یہ 1,500 والا انڈیکس جو 165 تک گیا ہے, اس کے اندر ممبئی اٹیکس بھی ہوئے ہیں, اس کے اندر بے نظیر کی اسیسینیشن بھی ہوئی ہے, اس کے اندر پھر کیا کیا نہیں کتنے ہوا, الیکشنز ہوئے ہیں, کتنے کتنی گورنمنٹس گری ہیں, کتنے پرائم منسٹر کتنی گئے دفعہ ہیں, الیکشن ڈیلے ہوئے ہے, اتنی اور ابھی چیزیں حال میں انڈیا پاکستان وار وہ بھی اس ہوئی میں ہے. ہوئی ہے. تو مطلب یہ چیزیں چلتی رہیں گی. آپ نے اچھے ٹائم پہ انویسٹ کر لیا, اب آپ کا اچھا بفر بن گیا, اب آپ نے بس ہولڈ کرنا ہے. آگے دیکھ لیں آپ کو کوئی اچھی کمپنی لگ رہی ہے تو آپ اس میں انویسٹ کر سکتے ہیں. پھر دوسرے لوگ ہیں جو مہینے والا پلان فالو کر رہے ہیں, جو ہم نے بتایا بھائی آپ نے 50,000 ہر مہینے ڈالے, جی ہر مہینے جو کہہ رہے ہیں, تو ان کو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ نے تو ہر مہینے اچھا ڈالنا ہے نا, وہ اس سے گھبرائے نہیں. دیکھیں آپ کا تو کہیں اصل جنگ لگ گئی, اوکے آپ نے آپ کرتے کا تو رہنا. 10 سال کا پلان ہے, 10 سال میں بیچ میں جنگیں بھی آئیں گی, بلکہ آپ کے لیے تو اچھی اپرچونیٹی ہے کہ یہ آپ اس مہینے کے جو 50,000 ڈال رہے ہوں گے آپ کو چیزیں کم قیمت میں مل جائیں گی. آپ نے تو اوور آل صرف ایک چیز سمجھی تھی نا کہ میں نے بزنس مین کے ساتھ پارٹنرشپ کرنی ہے. تو ایک جنگ کی وجہ سے بزنس مین کی لانگ ٹرم ارننگ پاور تو افیکٹ نہیں ہوتی نا. تو آپ نے بھی اپنا پلان جو ہے نا اسی طریقے سے کنٹینیو کرنا ہے, ہر مہینے میں وہی 50,000 ڈالتے رہنا ہے. اب لوگ جو جن کو تھوڑا سا سوچنا چاہیے نا اس کے بارے میں کہ جنگ ہو رہی ہے تو میں رکوں یا نہیں رکوں, وہ ہے کہ جو نئی انویسٹمنٹ کرنے لگے ہیں, یا جنہوں نے تھوڑی سی انویسٹمنٹ کی تھی اب وہ سوچ رہے ہیں میں تھوڑے سے اور پیسے ڈال دیتا ہوں اس میں, مجھے زیادہ سمجھ آنے لگ گیا. تو ان کے لیے بیسٹ ایڈوائس ہے کہ آپ آلریڈی تھوڑے سے آپ نے پیسے لگائے ہوئے ہیں, تو آپ جب یہ چیزیں پوری کلیئر ہو جائیں, ایک لمبی سیز فائر ہو جائے, تو پھر آپ ایڈیشنل انویسٹمنٹ کر لیں. تو اس کے اندر جو ہے نا وہ پھر بیسٹ ایڈوائس ہوتا ہے کہ ایک انسرٹنٹی چل رہی ہے. جو تھوڑے بریو لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہی موقع ہے, تو وہ بھی ٹھیک ہوتا ہے, لیکن زیادہ تر لوگ نہیں ہوتی اتنی ایموشنل پیشنس, پہلی دفعہ کر رہے ہیں اسٹاک مارکیٹ میں, تو ان کے لیے بیسٹ ایڈوائس ہوتا ہے جیسے ہی یہ کلیئر ہو جائے تو تب آپ انویسٹمنٹ کریں. تو آپ یہ مت سوچیں کہ یہ اپرچونیٹی چلی جائے گی. اب آپ دیکھیں انڈیا کی جب جنگ ہوئی تھی, ہمارا جو انڈیکس تھا نا 1,05,000 پہ آیا تھا تقریباً, تو جب جنگ ختم ہوئی ہم 1,20,000 پہ چلے گئے ایک دم. تو لیکن جس نے جب بھی انویسٹ کیا, اگر اس نے ویٹ کر بھی لیا انسرٹنٹی ختم ہونے کا, اس کو پھر بھی پروفٹ ہوا. ٹھیک, ایک وہ سوچتا رہے وہ میں نے 1,5 پر کیا ہوتا آج 1,20 ہوتا, بھائی جب آپ نے 1,20 میں بھی کیا تو آج تو پھر اس سے تو 1.5 پر اور یہ سب سوچنا کہ جنگ کا ویٹ کر لیں نہیں کر لیں, یہ اتنی چھوٹی بات ہوگی. آپ سوچیں آج سے 20 سال بعد جب پھر سے اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ کمپاؤنڈ ہوگی, یہ کوئی تقریباً نا آج اگر 1,60,000 پہ ہے نا, یہ 4 ملین پہ پہنچی ہوگی. کیونکہ جب 1,500 سے یہ 1,65,000 پہ آ گئی ہے, یعنی کہ 100 گنا ہو گئی ہے. ٹھیک ہے 25 سالوں میں, تو اگلے جو 20 سال ہیں اس میں 50 گنا تو ہوگی نا جیسے جیسے پروفٹس بڑھیں گے. تو پھر کیا فرق رہ جائے گا کہ میں نے 1,50,000 پہ لیا یا میں نے 1,70,000 پہ لیا. اس وقت بندے کو اس کی بہت امپورٹنس لگتی ہے, لیکن اصل چیز ہے آپ نے نا اسٹارٹ کرنا ہے.
جب آپ اسٹارٹ کریں گے تھوڑی بہت اوپر نیچے چیزیں ہوں گی, وہ سب جو ہے لانگ ٹرم میں اتنی چھوٹی سی چیز رہ جائے گی کہ آپ کہیں گے کہ کیا فرق پڑتا اگر میں پہلے لے لیتا یا بعد میں لے لیتا. ہماری اکانومی جن ملکوں سے بہت پیچھے ہے, کمپیریزن ہی نہیں کر سکتے, ہمارے اسٹاک ایکسچینج کا رزلٹ ان سے زیادہ اچھا کیسے ہو جاتا ہے؟ پاکستان کے جو بزنس اونر ہیں نا وہ کافی پروفٹ بناتے ہیں. اب جیسے آپ نے دیکھا ہوگا امریکن اسٹاک مارکیٹ میں نا کچھ کمپنیز مشہور ہیں, ایک ٹرم مشہور ہے فینگ. کیونکہ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں, میں نے ایک صاحب سے کہا کہ بھائی تم تو امریکہ میں انویسٹ کر سکتے ہو اگر اسٹاک ایکسچینج میں ہی کرنا ہے, وہ جو آپ سے ملنا چاہ رہے ہیں اور بڑے آپ کے فین ہیں, تو میں نے کہا آپ امریکہ میں بھی کر سکتے ہیں. انہوں نے کہا بھائی جو پاکستان میں ریٹرن ہے وہ کہیں اور یہ اس طرح صحیح کہہ نہیں. رہے ہیں. اب دیکھیں نا یہ کیسے؟ فینگ ایک ٹرم ہے امریکہ میں, اس میں آتا ہے فیس بک, ایپل, امیزون, نیٹ فلکس اور گوگل. اب یہ کمپنیز آپ خود نام سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ یہ نا پچھلے 10-15 سالوں کی دنیا کی سب سے بڑی سب کمپنی سے زیادہ پروفٹ دیا ہوگا. بلکہ میں تھوڑے دن پہلے ایک پوڈ کاسٹ دیکھ رہا تھا انٹرنیشنل, اس میں ایک انویسٹر سے ان سے پوچھ رہے تھے اسٹریٹ فارورڈ ہو کے کہ آپ نے یہ کمپنیز لی تھی کہ نہیں پچھلے 10 سال میں, اس سے میں جج کروں گا کہ آپ اچھے انویسٹر ہیں کہ نہیں. یعنی کہ یہ ٹاپ کی کمپنیز ہیں پچھلے 10 سال کی. فیس بک, یہ ساری جو ہے نا 5, کسی نے اگر آپ نے $1000 لگائے ہوتے ہیں نا اس میں 10 سال پہلے, کسی نے $6000 کر دیے ہیں, کسی نے 7 کر دیے ہیں, کسی نے 8 کر دیے ہیں, کسی نے 9 کر دیے ہیں. مطلب یہ ان کا پروفٹ ہے تقریباً 10 سال کا. پاکستان کی ایک ہی آئی ٹی کی کمپنی لسٹڈ ہے اسٹاک ایکسچینج پہ جو بڑی کمپنی ہے, سسٹمز لمیٹڈ. اس نے پچھلے 10 سالوں میں $1000 کو $12000 کیا. کتنے عرصے میں؟ 10 سالوں میں. یعنی کہ وہ جو 5 ٹاپ کی امریکہ کی کمپنیز ہیں جس پہ ایک پورا بنا ہوا ہے کہ ہاں یہ جو ہے نا فلیگ شپ کمپنیز ہیں, اس کو پاکستان کی آئی ٹی کمپنی نے بیٹ کر دیا ڈالرز میں. ایون دو ڈی ویلیوشن بھی اتنی زیادہ ہوئی اس ٹائم میں, 100 والا ڈالر جو ہے وہ 280 تک بھی گیا, تو روپیز میں تو انہوں نے بہت پروفٹ کما کے دیا. تو پاکستان میں وہ اپرچونیٹی کافی زیادہ ہوتی ہے, بزنسز جو ہے اچھے طریقے سے آپریٹ کرتے ہیں, یہاں پہ ریٹرنس کافی زیادہ ہیں. اسی وجہ سے تو آپ دیکھیں نا جو پاکستان کا ڈالر کا ریٹرن ہے ایک سال کا وہ تقریباً 11 سے 12% ہے ایوریج اگر آپ لگا لیں. تو امریکہ میں یہ جو ہے 8 سے 9% ہے. تو جدھر چھوٹی اکانومیز ہوتی ہیں پھر ادھر یہ بھی چانسز ہوتے ہیں کہ بزنسز تبھی انویسٹ کرتے ہیں جب ان کو اچھا ریٹرن نظر آ رہا ہوتا ہے. ایون تو کتنے زیادہ ٹیکس ریٹ ہیں پاکستان میں, لیکن پھر بھی اتنے اچھے یہ جو ہم سنتے ہیں جی وہ جو بڑی کمپنیز تھیں وہ جا رہی ہیں جی, وہ فلاں کمپنی ٹیلی کام کی چلے گئی, یہ چلے گی, وہ چلے گی, تو اس سے اس طرح امپیکٹ نہیں آتا؟ اس میں سے ہوتی ہیں اسٹاک ایکسچینج میں بھی کمپنیز ہوتی ہیں, اور یہ اتنا اچھا ٹرینڈ نہیں ہے پاکستان کو, اس کو روکنا چاہیے. اور اس کی وجہ بھی یہی ہے, آپ ان سب کے نا جب یہ کمپنیز جاتی ہیں ایگزٹ انٹرویوز ہوتے ہیں, SIFC میں بھی ہوتے ہیں, دوسرے ڈپارٹمنٹس میں بھی ہوتے ہیں, تو اس میں جو ریئل ریزن ہے نا باہر جانے کا وہ یہی ہے کہ وہی ٹیکس ریٹ بہت زیادہ ہے. ٹیکس ریٹ آپ سارے ڈال دیں نا تو 50% تک چلا جاتا ہے. تو اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا اب بجٹ میں یہی کوشش ہے کہ یہ جو سپر ٹیکس ہے اس کو کم کیا جائے, اور جو انکم ٹیکس کا بھی ریٹ ہے اس کو بھی کم کیا جائے. تو وہ اگر ہوتا ہے تو وہ تو اور اچھا ہے, ایک دم سے کمپنیز کے جو پروفٹ ہیں وہ ٹیکس کم ہونے کی وجہ سے بڑھ جائیں گے اور ان کی ویلیو اور زیادہ بڑھ جائے گی. تو یہ جو 2022 میں سپر ٹیکس لگا یہ مین ریزن ہے. اچھا, یہ تو کلیئر ہو گیا کہ آپ ریئل اسٹیٹ سے زیادہ, ہم نے ہسٹری کی بات کی ہے, کلیئر ہے کہ اسٹاک ایکسچینج آپ کو زیادہ دے رہی ہے, پاکستان کے ٹاپ بزنس مطلب مین کے ابھی پارٹنر بننا سب سے آپ اچھا ہے. ریئل اسٹیٹ میں دیکھیں اتنے زیادہ ایسی سوسائٹیز میں ہیں جو اتنی زیادہ نہیں بڑھی اور کچھ میں آپ کے پیسے ڈوب گئے. ہم لوگوں نے بیسٹ آف دا بیسٹ کی بھی نکال کے جب کمپیریزن کیا تو وہ مطلب, اور جو یہاں فائل کا کلچر ہے کہ جی آپ دیتے رہیں اتنے سال بعد آپ کو پلاٹ مل جائے گا 3 سال, وہی اگر آپ اسٹاک ایکسچینج میں کرتے رہے تو فائل پتہ نہیں پھر ملتی ہے نہیں ملتی, وہ گھر ملتا نہیں. یہاں آپ کے پوری طرح سے سیف ہیں, اسٹیٹ یہ بیک بہت سارا کچھ اچھا ہے. ان کا سسٹم ہے. ایون ایسے کہ اگر میں چاہوں نا, لیٹ سے آپ نے 5 لاکھ روپے انویسٹ کرنے ہیں, آپ کہیں گے ابھی میرے اکاؤنٹ میں کوئی مسئلہ چل رہا ہے, کوئی ایرر آ رہا ہے ایپ میں, عبدالرحمٰن تم نا میرے اکاؤنٹ میں ذرا ٹرانسفر کر دو. وہ نہیں ایکسیپٹ کریں گے. وہ کہیں گے جب تک ٹرانزیکشن کا نیم میچ نہیں ہوگا, جدھر بینک اکاؤنٹ اور اکاؤنٹ نیم میچ نہیں ہوگا وہ فنڈز جو ہے ٹرانسفر ہی نہیں ہوں گے. اسی طریقے سے آپ نے اگر کوئی شیئرز لے کے رکھے ہوئے ہیں, آپ نے ان کو بیچا اور انہوں نے کہا میرے بینک اکاؤنٹ میں پیسے ڈال دو, تو جب تک آپ کا وہ بینک اکاؤنٹ اور وہ نیم میچ نہیں ہوگا فنڈس ٹرانسفر ہی نہیں ہوں گے. تو آپ سوچیں کیسے کوئی پیسے لے کے بھاگ سکتا ہے. اب یہ صرف آپ کی غلطی ہو سکتی ہے کہ کوئی آپ کو بیوقوف بنا دے کہ مجھے پیسے دے دو, میں تمہارے بہاف پہ نا اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹ کر دیتا ہوں. ادھر اسکیمز ہو سکتے ہیں. سسٹم کے اندر جو ہے نا بہت سیفٹی ہے. اس کو تھوڑا سا مختصر ضرور سمجھائیے گا. ویسے مجھے یہ خیال آ رہا ہے کہ ہم نے بہت سے لوگوں کو دیکھا کہ جی 3-4 سال بعد پلاٹ اپنا ہو گیا, اگر وہی پیسے جو آپ بتا رہے ہیں وہ میاں بیوی یا جو بھی بچا سکتا ہے 50,000 مہینے کے یہاں دیتا رہے, تو وہ شاید اس قابل ہو جائے گا کہ وہ اپنا گھر ہی خرید لے گا 10 سال بعد, اتنے پیسے وہ اسٹاک سے بنا لے گا. یہ جو اوپننگ کا ہے آپ نے کس طرح سے اس کو کرنا ہے؟ اکاؤنٹ اوپننگ میں بہت زیادہ نا فیسلٹی کریٹ ہوئی ہے پچھلے 1 سے 2 سالوں میں. ایک آسان اکاؤنٹ آیا کہ آسان اکاؤنٹ ہے کہ آپ سہولت اکاؤنٹ آسان کنیکٹ کے تھرو یہ کھلتا ہے, آن لائن سسٹم ہے.
سہولت اکاؤنٹ پہ نا آپ کو اس سے کچھ نہیں مانگیں گے. مطلب بہت سارے لوگ پاکستان میں ایسی جگہ بھی جاب کرتے ہیں جہاں سیلری سلپ لینا مشکل ہوتا ہے, تو وہ آپ سے سیلری سلپ بھی نہیں مانگیں گے, کوئی سورس آف انکم نہیں مانگیں گے, صرف شناختی کارڈ پہ اکاؤنٹ کھل جائے گا. تو پہلے اس کی لمٹ ہوتی تھی کہ 10 لاکھ روپے تک اگر آپ نے انویسٹ کرنے ہیں تو صرف شناختی کارڈ پہ اکاؤنٹ کھل جائے گا. اب اس لمٹ کو 30 لاکھ کر دیا. تو 30 لاکھ ایک بڑی اچھی اماؤنٹ ہے, اور یہ صرف نا انویسٹڈ اماؤنٹ ہوتی ہے. اگر یہ 30 لاکھ بڑھ کے کل کو 1 کروڑ بھی ہو جائیں گے نا, واپسی یہ نہیں کہیں گے اب 2 سیلری سلپ. یہ ایک جو بس 30 لاکھ جو شروع کیا نا اس کے لیے ایک لمٹ ہے. اس کے ساتھ پچھلے مہینے میں ایون تو جنگ لگی ہوئی تھی پوری دنیا میں, 25,000 اکاؤنٹ آلموسٹ جو ہیں اسٹاک مارکیٹ میں کھلے ہیں, اور ہمارے 5 لاکھ کے اکاؤنٹ ہیں ٹوٹل. مطلب سمجھے کتنی تیزی سے اسپیڈ سے یہ بڑھ رہے ہیں. ینگ جنریشن, میں کہتا ہوں ینگ جنریشن کو سمجھ آ گیا ہے کہ بزنس اونر جو ہے نا وہ زمین سے زیادہ پیسہ بناتے ہیں. وہی وہ میں نے بتایا نا, جو آپ کے بڑے فین ہیں, انہوں نے کہا کہ جی ینگ جنریشن جائے گی, وہ پلاٹ اب خریدنا ہے, اب بیچنا ہے, وہ جاؤ لائن میں لگو, اس کے لیے ریکوائرمنٹ کہتے ہیں. وہ نہیں چاہتے, وہ ہمارے پاس سر آؤ, ادھر کلک میں یہاں سے یہاں جا سکتا ہوں, سر کر سکتا ہوں. اور ایک بات وہی جو میں نے کہی کہ اب مالز میں بھی آپ انویسٹ کر سکتے ہیں گھر بیٹھے ہوئے اسٹاک ایکسچینج کے تھرو, اور آپ ایک اونر بن سکتے ہیں ایک شاپ کے, اور ہر مہینے آپ کو کرایہ آ رہا ہوگا, اور آپ کو جا کر کرایہ دار بھی نہیں ڈھونڈنا. اگر کوئی کرایہ دار چلا بھی گیا ہے تو آپ نے نہیں پھر اس کو ڈھونڈنا, کوئی اور آ جائے گا. اور آپ نے جس دن سیل کرنی ہے وہ شاپ, تو اگلے دن آپ سیل کر چکے ہوں گے, آپ کو جا کر مارکیٹ میں نہیں دیکھنا, کسی کو بیچ میں شیئر نہیں دینا. یہ سب کیسے ممکن ہو رہا ہے؟ دیکھیں یہ وہی ہوا نا, جب بزنسز کو توڑ کے اس کے اسٹاکس بنا دیے اسٹاک مارکیٹ میں, تو پھر آج سے تھوڑے سال پہلے جو ریئل اسٹیٹ کے پروجیکٹس تھے جو صحیح طریقے سے کام کر رہے تھے, سارا کچھ شو کر رہے تھے, ان کے بھی چھوٹے چھوٹے پیسز کر کے اسٹاک مارکیٹ پہ لے آئے. اس کو کہتے ہیں ریٹس, ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ ٹرسٹس. تو جیسے 1-2 جو بڑے ریٹس ہیں پاکستان اسٹاک مارکیٹ پہ, وہ ہے کراچی کا نمبر 1 شاپنگ مال ڈولمن جو کلفٹن میں ہے, اس کی ریٹ اویلیبل ہے اور پچھلے 10-15 سال سے اویلیبل ہے. تو اس کا اگر آپ ایک شیئر خرید لیتے ہیں تو ایک چھوٹی سی دکان کا حصہ ایک طرح سے آپ نے سمجھیں رینٹ پہ دے دیا. اچھا. اور وہ اس کا جو بھی ٹوٹل مال کا رینٹ آتا ہے اس کو پر شیئر پہ ڈیوائڈ کر کے سب میں جو ہے وہ بانٹ دیتے ہیں. اچھی چیز یہ ہے کہ اب پاکستان میں بہت ساری ریٹس بن رہی ہیں. اب یہ سارا CBD میں جتنی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اس کی بھی بہت ساری ریٹس بنی ہوئی ہیں, اور SECP کی ریگولیشن ہے کہ جب آپ ریٹس بنائیں گے نا تو 3 سال بعد آپ نے اس کو اسٹاک مارکیٹ پہ بھی لے کے آنا ہے. تو ابھی پچھلے 2-3 سال میں جتنی رجسٹر ہوئی ہیں انہوں نے بھی ابھی پائپ لائن میں آنا ہے. تو یہ جو سارا ریئل اسٹیٹ کا بھی جو سسٹم ہے اس کو بھی اسٹاک مارکیٹ کے تھرو جو ہے آپ اس میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. اور پھر وہ جو ساری اچھی انویسٹمنٹ ہو سکتی ہے. ہاں لیکن اس میں بھی گروپ دیکھیں گے آپ. ہاں اس میں پھر آپ اسٹڈی کریں گے نا کہ مال کتنا اچھا ہے, مال میں جو ہے دکانیں خالی تو نہیں ہیں, مال میں کتنے لوگ آتے ہیں, کتنا ڈویڈنڈ مجھے مل رہا ہے, اس کے حساب سے پرائس کتنی چل رہی ہے. تو ایک طرح سے آپ سمجھیں جیسے آپ 4-5 پراپرٹیز جا کے دیکھتے ہیں, پھر ڈیسائڈ کرتے ہیں یہ والی اچھی ہے, اس کی لوکیشن اچھی ہے, اس کا رینٹ اچھا ہے, اس کی قیمت بھی مناسب ہے, تو وہ سارے آپ کے پاس آپشنز آ گئے. لیکن فائدہ یہ ہے کہ آپ 1,000 روپے کی انویسٹمنٹ بھی کر سکتے ہیں, 10,000 کی بھی کر سکتے ہیں, 1 لاکھ کی بھی کر سکتے ہیں. سمجھیں کووڈ آ گیا ایک دم سے, آپ کو لگ رہا ہے مال بند ہو جائیں گے اور رینٹ آنا مشکل ہوگا, آپ سیل بھی کر سکتے ہیں اس کو فوراً جب آپ کو ضرورت ہو. تو یہ سارا سسٹم جو ڈیزائن کیا تھا نا امریکن اور یورپینز نے, سیلریڈ پرسن کو بزنس اونر سے کنیکٹ کرنے والا, اس کے بہت فائدے ہیں. اور پاکستان میں بھی اب اس کی اڈاپشن جو ہے نا بڑی تیزی سے ہو رہی ہے. اور لوگ تو زیادہ کہتے ہیں کہ اسٹاک مارکیٹ کا فنکشن ہوتا ہے کہ جو نئے بزنسز آ رہے ہوتے ہیں نا وہ یہاں پہ آ کے لسٹ ہوتے ہیں, اور ان کو جو پیسے چاہیے ہوتے ہیں اپنے بزنس کو گرو کرنے کے لیے وہ ان کو مل جاتا ہے. لیکن میں تو کہتا ہوں پاکستان میں الٹا ہے. پاکستان میں آپ لون بینک سے بھی لے سکتے ہیں, صحیح ہے, آپ اپنی بھی انویسٹمنٹ لگا سکتے ہیں. یہاں سب سے زیادہ فائدہ ان لوگوں کا ہے جو سیلری ارن کر رہے ہیں, جو کہ اپنی سیونگس کو کمپاؤنڈ کر سکتے ہیں, کیونکہ جو دوسرے آپشن ہیں نا آپ کے پاس وہاں پہ ریٹرن اتنا اچھا نہیں ہے. تو آپ کو جوائن کرنا چاہے, آپ کہ ایڈوائزری لینا چاہے کہ اسٹاک ایکسچینج میں آ گیا ہوں لیکن مجھے ایک پروفیشنل ہوں اور میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں دیکھوں کہ یہ ہو کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا, میں کوئی غلط ڈیسیژن لوں, ان کے لیے آپ کیا پلیٹ فارم دے رہے ہیں؟ آپ اگر تو آپ بالکل نیو ہے نا, تھوڑی سی اور نالج حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ انویسٹنگ اور اچھے طریقے سے کیسے ہوتی ہے, تو آپ ہمارے یوٹیوب چینل بھی سبسکرائب کر سکتے ہیں. پھر ہماری ویب سائٹ ہم لنک میں بھی لگا دیں گے, www.arnfinancials.com. ویب سائٹ پہ جائیں, کانٹیکٹ اس پہ جو ہے کلک کریں, ہمارے نمبرز بھی موجود ہیں, آپ اس پہ کال بھی کر سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ایک بڑا اچھا انیشیٹو ہم نے اسٹارٹ کیا ہوا ہے, فائنینشیل فریڈم موومنٹ. اب یہ سب ہے فائنینشیل فریڈم. کسی کے پاس زیادہ سیلری ہوتی ہے, کسی کے پاس کم ہوتی ہے, لیکن الٹیمیٹلی فائنینشیل فریڈم اچیو کرنا ہوتا ہے. تو یہ ہم نے اس کا بھی لنک جو ہے نا اپنی ویب سائٹ پہ لگایا ہوا ہے, اس میں بھی آپ اپنی ڈیٹیلز اگر فل کریں گے تو ہماری ٹیم جو ہے آپ کو خود ریچ آؤٹ کر لے گی. تو وہ پھر آپ کو پورا آپ سے پہلے پوچھیں گے
کہ ابھی تک کیوں نہیں آپ نے اسٹارٹ کیا, ایسا کوئی ریزن کہ پین پوائنٹ کیا ہے نا آپ کا, پین پوائنٹ پہلے سولو کریں گے, پھر آپ سے پوچھیں گے کہ آپ کے اگلے 10-15 سال کے گولز کیا ہیں, پھر اس کے حساب سے آپ کو صحیح گائیڈ کریں گے کہ آپ کے لیے بیسٹ کیا ہے. آپ ایڈوائزری میں آ جائیں, یا آپ انڈیکس انویسٹنگ کر لیں, یا آپ کو جو ہے انویسٹنگ ماسٹر کلاس کی ضرورت ہے, تو وہ پھر سچویشن کے حساب سے پورا گائیڈ کر دیتے ہیں. تو ویب سائٹ پہ بس آپ جائیں گے تو ادھر آپ کو سب کچھ مل جائے گا. اس سے پہلے میں شکریہ کروں, کوئی بات جو آپ سمجھیں کہ ہمیں کوئی رہ گئی ہے جو ضرور لوگوں کو سے شیئر کرنی چاہیے. بس لوگوں کو نا تھوڑا سا اپنا مائنڈ سیٹ چینج کرنے کی ضرورت ہے. یہ جس طریقے سے آپریٹ کی گئی اسٹاک مارکیٹ پچھلے سالوں میں, اور اس کو سٹا بازار بنا دیا, اگین وہی 1,00,000 روپے تھے, اور کہ 1,00,000 پہ 1,00,000 جلدی سے میرا بن جائے, اس کے چکر میں اور بنتا بھی تھا, ہاں بنتا کبھی بھی جب تھا, اچھا لیکن ٹرینڈ ہوتا ہے تو بن بھی جاتا تھا, اور اس کی وجہ سے پھر بندہ خراب ہو جاتا ہے کہ اچھا جی غلط عادت جو ہے وہ اینڈ میں پھر وہ کہتے ہیں نا واٹ ایور دا نمبر ملٹیپلائڈ بائی 0 از 0. تو ایک دفعہ بھی جب غلطی ہو جاتی ہے تو آپ واپس پھر وہ 0 پہ آئے تو آپ جہاں تک مرضی پہنچ جائیں. تو بس اپنی فائنینشیل فریڈم جو جرنی ہے اس کو اسٹارٹ کریں, پورا پلان بنائیں. آپ مہینے کی سیونگ سے اسٹارٹ کرنا ہے, یا اگر آلریڈی سیونگز اویلیبل ہیں اس کو انویسٹ کرنا ہے. ان سب چیزوں پہ جو ہے نا, میں اس میں ایک کوٹ بتاتا ہوتا ہوں. یہ ایک یوٹیوب پہ نا کریٹر ہیں ڈین کو, اور یہ ایرسٹوٹل کا کوٹ ہے. اچھا, یہ اتنا پرانا. وہ کہتے ہیں دا پرپز آف گیدرنگ نالج از ٹو ٹیک ایکشن, واہ, میئرلی گیدرنگ نالج سروز نو پرپز. یعنی کہ یہ ساری نالج حاصل کر لی تو بھول نہیں جانا. ایک ہفتے بعد یہ نہیں کہ بھول گئے, کچھ اور دیکھنے لگ گئے. اب اس پہ ایکشن لے لیں, چھوٹا سا ایکشن لے لیں. 1,000 روپے انویسٹ کر لیں, 1,000 کے بجائے 5,000 کر لیں. ایک دفعہ جب آپ اسٹارٹ کر لیں گے نا تو پھر آپ بھولیں گے نہیں, اور پھر آہستہ آہستہ آپ کو چیزیں سمجھ آنے لگ جائیں گی, اور آپ اس اچھی جرنی پہ جو ہے وہ گامزن ہو جائیں گے. بلکہ ایک صاحب نے مجھے یہ بات کہی کہ جب ہمارے بچے بڑے ہو رہے ہوتے ہیں نا, ہمارے یہاں تو کانسیپٹ ہی ان کو کام پر لگائیں جو تھوڑا ویل آف ہیں, تو انہوں نے کہا کہ آپ وہ جو اس کو بجائے اس کے کہ یہ کام کر لو, اچھا تمہیں کوئی نئی چیز چاہیے لے دیتا ہوں, موبائل لیتا ہوں, کیونکہ میں تمہیں پیسے دے رہا ہوں, تم نے موبائل یہی رکھنا ہے, یہ انویسٹ کرو اسٹاک ایکسچینج میں, سیکھو اس کو, سمجھو, میں ہر مہینے 10,000 تمہارا اس اکاؤنٹ میں جمع کرواؤں گا. تو اس کو بھی یہ آپ ابھی سے لرننگ, جو 18-20 سال کی عمر کے بچے ہیں ابھی اسٹڈی بھی کر رہے ہیں, تو ساتھ ساتھ وہ بھی یہ لرننگ کر سکتے ہیں. مجھے ان کی بات بڑی اچھی لگی کہ آپ ان کو ہر مہینے کہیں کہ یہ تمہارے اکاؤنٹ میں ڈال رہا ہوں, ان کو تم اسی طرح سے عبد الرحمان نجم صاحب ہیں, ان کی ویڈیوز دیکھو, دیگر لوگوں کی دیکھو, اور اس کو سمجھو, اور یہی ہر مہینے جو میں تمہیں دے رہا ہوں, یہ 1 سال میں 1,00,000 ہے, 10 سال بعد تم کتنا اس کو کر سکتے ہو. پیرنٹس نے اس کو ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ 10-12 سال کی عمر سے ہر بچے کا جو ہے نا ایک فنڈ لیٹ سے بنا دیا, اس میں وہ مہینے کے 5,000 ڈال رہے ہیں, یا ہر 6 مہینے بعد جو ہے تھوڑے سے پیسے ڈال دیے. اس سے کیا ہوگا, جب وہ 18-19 سال تک پہنچیں گے نا بچے, تو وہ آلریڈی دیکھیں گے کہ اس میں انویسٹمنٹ تو 5,00,000 کی ہوئی تھی, لیکن ویلیو جو ہے وہ 10 کی ہو گئی ہے. تو ان کے مائنڈ میں ایک جو ہے نا سوچنے کا طریقہ آ جائے گا. اور پھر جب تک وہ یونیورسٹی سے فارغ ہوں گے اور انہوں نے ورکنگ انوائرمنٹ میں آنا ہوگا, تو وہ انویسٹمنٹ اور زیادہ بڑھ گئی ہوگی, اور ان کو سمجھ آئے گا کہ یہ جو ہے نا میں نے آگے کنٹینیو کرنا ہے. تو اس کو ان کو ایک طرح سے آپ ایک اچھی عادت جو ہے نا وہ گفٹ میں دے دیں گے, اور پھر وہ اس اماؤنٹ کو اپنے کوئی نیا بزنس اسٹارٹ کرنے میں بھی یوز کر سکتے ہیں, یا پھر اسی کو آگے کنٹینیو کرنا ہے, انویسٹنگ سائڈ پہ دوسری جاب کرنی ہے, اس کو بھی کنٹینیو کر سکتے ہیں. تو یہ ایک اچھی چیز ہے جو پیرنٹس کر سکتے ہیں, اپنے نیکسٹ جنریشن کو اچھی عادتیں دینا. لاسٹ کوشچن, کتنا بھی روم ہے؟ اب میں تو اسٹارٹ آپ کے کہنے پر ہم نے تو دیکھیں وہ ہے نا ایکشن لے لیا ہے, میں نے آپ کو پروف ہی دکھا دیا کہ چلیں تھوڑا سا ہی, لیکن اسٹارٹ تو ہم کریں. اور میرے دوست اور میری فیملی بھی یہاں پر ہیں ممبرس, وہ بھی یہ کر رہے ہیں. تو کتنی دیر تک, کہاں تک ابھی اس میں روم ہے کہ پتہ لگے کہ لوگ روزانہ, جس طرح آپ نے بتایا کتنے لوگ ڈیورنگ دس وار آ گئے ہیں اس میں, تو کوئی سوچ رہا ہو نہیں یار اب تو اتنے لوگ آ گئے ہیں, اب پتہ نہیں مجھے اس میں انٹر ہونا نہیں ہونا چاہیے. نہیں, مجھے تو لگتا ہے اسی سال کے اندر نا آپ دیکھیں گے کہ جس طریقے سے ابھی, کیونکہ 1 مہینہ پہلے ہی یہ جو لمٹ ہے سہولت اکاؤنٹ کی, یہ 10 لاکھ سے 30 لاکھ ہوئی ہے. یہ آسان کنیکٹ سے جو اتنی تیز سے اکاؤنٹ اوپن ہو رہے ہیں, یہ آج سے 6 مہینے پہلے نہیں ہو رہے تھے. 6 مہینے پہلے نا ریلی بھی چل رہی تھی, اتنا زیادہ وہ بیک لاگ بنا ہوا تھا کہ لوگوں کے 2-2 مہینے تک اکاؤنٹ اوپن نہیں ہو رہے تھے. تو اب سب کے جو ہے نا اسپیڈلی ہو رہے ہیں. تو یہ جو امپروومنٹس ہیں یہ ابھی ہوئی ہیں. مجھے تو لگتا ہے اسی سال میں آپ دیکھیں گے 1 مہینے میں نا 50,000 اکاؤنٹ کھل رہے ہوں گے. اور یہ جو ابھی ہم 5 لاکھ پہ ہیں, دیکھیے اب 2-3 سالوں میں ہم لوگ 20 لاکھ کے قریب پہنچے ہوں گے. اور پھر اسی سے جو ہے پھر اسٹاک مارکیٹ کی پرائسز جو ہیں وہ بھی اوپر جاتی ہیں. اب پاکستان کا بھی ریکارڈ دیکھ لینا, اب ہمارے ریزروز اچھے ہیں, ہماری کرنسی اسٹیبل ہے. تو اس طرح کے سالوں میں اس کو ایک طرح سے بوم سائیکل کہتے ہیں نا, پاکستان کی اکانومی ریکور ہو رہی ہوتی ہے. تو میں تو بلکہ کہتا ہوں لوگوں کو سمجھانے کے لیے, دیکھیں اسٹاک مارکیٹ میں نا اگر ایک دکان کا لیٹ سے 1,00,000 روپیہ سال کا کرایہ ہے, تو اس کی قیمت ابھی چل رہی ہے تقریباً 7 لاکھ روپے. 7P ریشو کہتے ہیں اس کو, یعنی کہ بزنس جو کما رہا ہے نا اس سے 7 گنا اس کی ویلیو چل رہی ہے. یہ پاکستان میں نا بڑی آسانی سے 12 تک چلی جاتی ہے, 12-13 تک, پہلے بھی گئی ہوئی ہے پچھلے بل سائیکلز میں.
تو اگر آپ دیکھیں کہ کوئی چیز 7 ٹائمز پی ریشو سے 12 تک جاتی ہے تو 60% تو اس میں اسی سے گین آ جاتا ہے. پھر اس کے ساتھ اگر یہ ہمارا بوم سائیکل ابھی 3-4 سال اور چلتا ہے تو اس ٹائم میں بزنسز جو ہیں اپنے پروفٹ وہ بھی 50-60% بڑھا لیتے ہیں آہستہ آہستہ ہر سال 15% کر کے. تو ان دونوں کو اگر آپ کمبائن کریں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم 3 سے 4 سال تک اگر ہماری اکانومی اسٹیبل رہتی ہے, ڈالر جو ہے بہت زیادہ نہیں بڑھتا, کوئی کرائسس نہیں آتا, تو ہم آرام سے جو ہے 4 لاکھ تک بھی پہنچ سکتے ہیں. اور آج ہم تقریباً 165,000 تک پہ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ اپرچونیٹی ہے. The best time is now. یس. عبدالرحمان نجم صاحب, بہت شکریہ آپ کا. اٹس آلویز پلیجر آپ سے مل کر, آپ سے بات کر کے سیکھنے کا موقع ملتا ہے, بہت چیزیں سمجھنے کا موقع ملتا ہے, اور یو آر اے انسپریشن. تو ماشاء اللہ اسی طرح آپ گرو کرتے رہیں اور آگے بڑھتے رہیں, اور جس طرح آپ پاکستانیوں کو فائنینشیل فریڈم کی طرف لے جا رہے ہیں تو انشاءاللہ بہت سے لوگ یہ اچیو کر چکے ہیں اور آگے بھی اچیو کریں گے انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ. اور آپ کے چینل کے تھرو اتنے زیادہ لوگ آپ کو سنتے ہیں, تو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ہمارا میسیج جو ہے آپ نے پہنچایا, اس کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ کا شکریہ. پھر انشاءاللہ اس کو ہم پھر کچھ عرصے کے بعد دوبارہ بیٹھیں گے اور انشاءاللہ اور باتیں کریں گے. بہت شکریہ آپ کا. تو جناب اجازت دیجیے, اللہ حافظ. جو بات انہوں نے کہی نا کہ نالج کا سب سے اچھا فائدہ یہ ہے کہ ایکشن لے. اللہ حافظ.